بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری لائبریری وائس کی پیاری سی فیملی کو میرا سلام۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں یہاں اپنی ایک بہت ہی پیاری سویٹ سی سسٹر رفت کا نام لینا چاہوں گی، جو ماشاءاللہ میری ساری سٹوریز اور ساری ایپیسوڈز دیکھتی ہیں اور ریگولرلی کمنٹ بھی کرتی ہیں۔ تھینک یو سو مچ رفت، یو آر سچ اے سویٹ سول۔ اب ویڈیو کی طرف آنے سے پہلے آپ سب سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ تو ویورز آئیے چلتے ہیں ناول بازی کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ اس پہلی کامیابی پر میں بہت خوش تھا۔ ہارن دینے پر گیٹ کھول دیا گیا اور چوکیدار نے مجھے سلام کیا کیونکہ وہ مجھے دیکھ چکا تھا۔ میں نے کار پورچ میں کھڑی کر دی اور نیچے اتر آیا۔ پھر میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو چونک پڑا۔ پروفیسر شیرازی گاؤن پہنے خاموشی سے کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ ہیلو پروفیسر، میں نے آگے بڑھ کر کہا۔ ہیلو منصور۔ پروفیسر کے تپاک میں کوئی کمی نہیں تھی۔ آپ تو 2-3 دن کے بعد آنے والے تھے۔ طبیعت گھبرائی تو پروگرام کینسل کر کے آ گیا۔ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ شہر سے پروفیسر، میں نے کسی قدر شرمندگی سے کہا۔ سرخاب نے فون پر بتایا تھا کہ تم غیر حاضر ہو۔ ہاں پروفیسر، میری ذہنی الجھنیں میرا ذہن برداشت نہیں کر سکا۔ آؤ اندر چلو، کار صبح کو گیراج میں بند کر دیں گے، پروفیسر نے کہا، اور میں نے جھجکتے ہوئے کہا، کار میں ایک بے ہوش شخص موجود ہے پروفیسر، میرے دشمنوں میں سے ایک۔ میں اسے بغیر اجازت یہاں لے آیا ہوں، لیکن یہاں کے علاوہ میرا کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں ہے۔ ارے کون ہے؟ بے ہوش کیوں ہے؟ پروفیسر نے مستربانہ انداز میں کہا اور کار کی طرف لپکا۔ نکالو اسے، نکالو، اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، اور میں نے دروازہ کھول کر فیروز کو باہر نکال لیا۔ اوہ، اس کے منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا ہے، اسے نکالو۔ پروفیسر نے آگے بڑھ کر کپڑے کا گولا فیروز کے منہ سے نکال لیا۔ میں نے فیروز کو کندھے پر ڈال لیا تھا۔ اندر لے چلو، اندر لے چلو، پروفیسر نے اس انداز میں کہا جیسے اسے سخت اذیت ہو رہی ہو۔ میں فیروز کو لیے ہوئے ایک کمرے میں آ گیا۔ اب اس کے ہاتھ پاؤں کھول دو، یہاں سے کہاں جائے گا؟ لیکن یہ بے ہوش کیوں ہے؟ ہوش کے عالم میں اسے یہاں نہیں لا سکتا تھا پروفیسر، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ پروفیسر کا ہمدردانہ رویہ مجھے پسند نہیں آیا تھا۔ مگر یہ کون ہے؟ وہ شخص جس کے قتل کے الزام میں پولیس میری تلاش میں ہے۔ کیا مطلب؟ یہ زندہ ہے؟ ہاں، یہ زندہ ہے، اور وہ لاش ہسپتال سے حاصل کی گئی تھی، جس کا چہرہ مسخ کر کے اسے میرے مکان کے دروازے پر ڈالا گیا تھا۔ یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اسی کے ذریعے۔ اس کے علاوہ 5 سال قبل پروفیسر وہ چرس بھی اسی نے میرے گھر میں رکھی تھی۔ اس نے ان تمام باتوں کا اعتراف کیا ہے؟ ہاں، میں نے جواب دیا، اور پروفیسر افسوسناک انداز میں گردن ہلانے لگا۔ افسوس، انسان کس طرح انسان کے در پہ آزار ہو جاتا ہے، معصوم ذہنوں کو کتنے بھیانک راستوں پر ڈال دیتا ہے۔ ارے ہاں، کیا اسے تمہاری ماں اور بہن کا پتہ معلوم ہے؟ نہیں، اس بات کا اس نے اقرار نہیں کیا۔ اس کے لیے مجھے دوسرے شیطان پر ہاتھ ڈالنا پڑے گا، میں نے جواب دیا، اور پروفیسر کے ایما پر فیروز کے ہاتھ پاؤں کھول دیے۔ تھوڑی دیر بعد فیروز ہوش میں آ گیا، لیکن اس کی حالت خراب تھی۔ اب وہ بری طرح نروس تھا۔ اس میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ خود سے اٹھ کر بیٹھ سکتا، حالانکہ اب وہ بندشوں میں نہیں تھا۔ نرم دل پروفیسر اس کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آیا۔ اس نے کہا کہ وہ تمام تر صورتحال بتا دے، اس کے بعد اب کوئی برا سلوک نہیں ہوگا، اور فیروز مشینی انداز میں بول پڑا۔ اس نے سب کچھ بتا دیا، جس میں جبار سیٹھ اور طارق کا نام شامل تھا۔ پروفیسر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ فیروز کو اس کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ میں ٹیلی فون پر اپنے ایک شناسہ سے بات کرتا ہوں، کیا خیال ہے ہم اسے پولیس کے حوالے کر دیں؟ سوچ لیں پروفیسر صاحب، دوسری طرف مقابل سخت ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے اوپر بھروسہ رکھو بیٹے، میں انتہائی حد تک کوشش کروں گا، پروفیسر نے کہا، اور میں نے آمادگی ظاہر کر دی۔ پروفیسر دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا۔ سرخاب ان ساری کارروائیوں سے بے خبر اپنے کمرے میں سوتی رہی۔ اسے کچھ بھی نہیں معلوم ہو سکا تھا۔ رات کو تقریباً 2:30 بجے ایک پولیس جیپ پروفیسر کی کوٹھی میں داخل ہوئی۔ ہم نے باہر ہی اس کا استقبال کیا تھا۔ 3 پولیس کانسٹیبلوں کے ساتھ ایک ایس پی تھا، جس نے پروفیسر شیرازی کو بڑے ادب سے سلام کیا تھا، لیکن میرے ہونٹ بھینچ گئے تھے۔ میں اس ایس پی کو صاف پہچان گیا تھا، وہی انسپیکٹر تھا۔
جس سے میں نے شکایت کی تھی اور اسمگلروں کو پکڑوانے کی پیشکش کی تھی، جس نے مجھے گرفتار کیا تھا۔ انسپکٹر نے شاید ابھی مجھ پر غور نہیں کیا تھا۔ جناب، مجھے ڈی آئی جی صاحب نے بھیجا ہے۔ ہاں، میں نے ان سے بات کی تھی۔ آئیے، یہ منصور ہے، پروفیسر نے کہا، اور تب ایس پی نے مجھے دیکھا۔ ایس پی مجھے اچھی طرح جانتے ہیں پروفیسر صاحب، مجھے پہلی بار گرفتار کرنے کا سہرا انہی کے سر ہے۔ ایس پی مجھے تعجب سے دیکھ رہا تھا، پھر اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں، ہم ایک دوسرے کے پرانے شناسا ہیں، اس نے کہا، اور ہم اندر ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ پروفیسر کی درخواست پر ایس پی ایک صوفے پر بیٹھ گیا اور بولا، بات اگر آج بھی سیٹھ جبار کی ہے پروفیسر صاحب، تو براہ کرم ڈی آئی جی صاحب سے میرے لیے سفارش کر دیں کہ اس بار میرا تبادلہ اس شہر سے کہیں اور کر دیا جائے۔ میں سمجھا نہیں آفیسر، پروفیسر نے تعجب سے پوچھا۔ منصور کو مجھ سے کچھ بھی شکایت ہو، میں اس کے سدباب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پولیس نے چرس برآمد کی تھی اور انہیں گرفتار کر لیا تھا۔ یہ چرس کہاں سے آئی میں نہیں جانتا، جاننے کی کوشش کی تھی تو اس اسٹیشن سے میرا تبادلہ کر دیا گیا۔ منصور گواہ ہیں کہ میں ان کے خلاف کبھی عدالت میں پیش نہیں ہوا۔ اگر آج پھر کوئی ایسی ہی صورتحال ہے تو آپ یقین کریں میرے تبادلے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اوہ، لیکن کیا پولیس کچھ سرکردہ لوگوں کے ہاتھوں اتنی ہی مجبور ہے؟ پروفیسر نے مستربانہ انداز میں کہا۔ بس ہماری مجبوریاں ہم تک ہی رہنے دیں، ایس پی نے تلخ لہجے میں کہا۔ اس بار انہیں قتل کے جرم میں پھانسا گیا ہے اور وہ شخص یہاں موجود ہے جس کے قتل کی خبریں اخبارات میں چھپی ہیں۔ اس نے چرس رکھنے کا اقرار بھی کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ ایک لاوارث لاش کو ہسپتال سے حاصل کر کے فیروز کی لاش ثابت کیا گیا ہے۔ وہ شخص یہاں موجود ہے جس کے قتل کا الزام ان پر ہے؟ ہاں، ہم اسے آپ کے حوالے کر سکتے ہیں، وہ اقرار کر چکا ہے، پروفیسر نے جواب دیا، اور ایس پی سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر کافی دیر کے بعد گردن اٹھا کر بولا، ڈی آئی جی صاحب نے حکم دیا ہے میں آپ کی ہر ممکن مدد کروں اور آپ کے پاس فوراً چلا جاؤں۔ اس بے گناہ نوجوان کی بے گناہی کا باخدا مجھے پہلے بھی یقین تھا اور آج بھی ہے۔ میں ذاتی طور پر صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ ہسپتال سے اس تاریخ کا ریکارڈ نکلوا کر یہ ثابت کر دوں کہ ایک لاوارث لاش کو حاصل کر کے اس بے گناہ کو قتل کے الزام میں پھانسا گیا ہے۔ نیز جس شخص کو مقتول ثابت کیا گیا ہے وہ زندہ ہے، ان پر سے قتل کا الزام ختم ہو جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ لیکن پروفیسر صاحب، اپنے بیان میں یہ جس وقت سیٹھ جبار کا نام لیں گے کیس اسی وقت بگڑ جائے گا، ان کے خلاف کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ آپ میری یہ بات نوٹ کر لیں، میں زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہوں کہ اپنی نوکری داؤ پر لگا دوں، اور میں اس کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ اب آپ اس شخص کو میرے حوالے کر دیں، ایس پی نے کہا، اور پروفیسر نے شرمندگی سے گردن جھکا لی۔ اس کے چہرے پر غور و فکر کے آثار پیدا ہوئے تھے۔ کمرے میں گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ دیر تک کوئی بھی نہیں بولا تھا۔ خاموشی کا یہ طلسم ٹوٹا اور ایس پی صاحب نے کہا، آپ یقین کریں پروفیسر شیرازی صاحب، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ میری بدقسمتی ہے کہ حقیقت حال سے واقف ہونے کے باوجود میں وہ سب کچھ نہیں کر سکتا جو کرنا چاہیے۔ جو کچھ میں کروں گا اس کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ مجھے کسی عطاب کا شکار ہونا پڑے گا یا بات ٹل جائے گی، لیکن اس وقت ایک موقع ہے۔ ڈی آئی جی صاحب کی ہدایات پر یہاں آیا ہوں اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو کچھ کہیں کر دیا جائے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یہ کام تو کر ہی دوں، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ خود میری بھی دلی خواہش ہے کہ اس نوجوان کے کچھ کام آؤں جس کے لیے میں کچھ نہیں کر سکا۔ یقین نہیں آتا، بالکل یقین نہیں آتا۔ دل چاہتا ہے ایک دفعہ ڈی آئی جی سے اور بات کروں، پوچھوں کہ کیا وہ بھی اتنے ہی معذور ہیں۔ جیسا آپ مناسب تصور کریں، لیکن میری پیش گوئی ہے کہ اس کے بعد حالات بگڑ جائیں گے۔ آپ چاہیں تو رسک لے لیں، ایس پی نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور پروفیسر شیرازی ایک ٹھنڈی سانس لے کر گردن ہلانے لگا۔ نہیں ایس پی صاحب، آپ جو مناسب سمجھیں، میں آپ سے اختلاف نہیں کروں گا، بالآخر انہوں نے کہا۔ بس زیادہ دیر مناسب نہ ہوگی، آپ خود کو ان تمام معاملات سے لا تعلق رکھیں گے، میں کہیں بھی آپ کا نام نہیں آنے دوں گا۔ ہاں، اگر ڈی آئی جی صاحب آپ سے اس بارے میں پوچھیں تو جس طرح آپ مناسب سمجھیں بات برابر کر دیں، ایس پی نے کہا، اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد ایس پی صاحب نے تمام کارروائیاں نہایت خفیہ طور پر کی تھیں۔ فیروز کو انہوں نے لاک اپ میں ڈال دیا، وہاں اس سے بیانات لیے گئے، اور پھر
نہایت ذہانت سے ایک کہانی تیار کی گئی۔ فیروز کو بھی ہدایت کر دی گئی تھی کہ عدالت میں سیٹھ جبار کے بارے میں کچھ نہ کہے، بلکہ اس کارروائی کو کسی نامعلوم شخص سے منسوب کر دے جو اسے وارننگ دینا چاہتا تھا۔ ہسپتال سے لاوارث لاشوں کا پورا ریکارڈ طلب کیا گیا اور ایک لاش کی گمشدگی کے بارے میں رپورٹ کی گئی۔ کہانی یوں تیار کی گئی تھی کہ کوئی شخص فیروز کو چند مجرمانہ کارروائیوں کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا اور اسے برابر دھمکیاں دے رہا تھا کہ اگر اس نے اس کی ہدایات پر عمل نہ کیا تو وہ اسے ہلاک کر دے گا۔ یہی شخص منصور نامی نوجوان کو بھی اسی طرح بلیک میل کر رہا تھا، لیکن منصور بھی اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ چنانچہ منصور کو پھانسنے کے لیے ہسپتال سے ایک لاش چرائی گئی اور اسے منصور کے گھر کے دروازے پر ڈال دیا گیا۔ منصور سے پہلے یہ لاش فیروز نے دیکھی اور خوفزدہ ہو گیا اور یہی سمجھا تھا کہ منصور کو قتل کر دیا گیا ہے اور اب اس کی باری ہے۔ چنانچہ وہ روپوش ہو گیا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ منصور زندہ ہے اور خود اس کے قتل کا الزام منصور پر لگ گیا ہے تو انسانی ہمدردی کے تحت وہ پولیس اسٹیشن پیش ہو گیا اور ساری صورتحال بتا دی۔ یہ کہانی عدالت میں پیش کر دی گئی، میری ضمانت ہو گئی اور دوسری پیشی پر مجھے قتل کے الزام سے بری کر دیا گیا کیونکہ مقتول زندہ تھا اور عدالت میں پیش ہو گیا تھا۔ اس نامعلوم شخص کی تلاش کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی تھیں۔ عدالت سے بری ہو کر میں باہر نکلا تو سرخاب کی گاڑی احاطۂ عدالت کی دیوار سے لگی کھڑی نظر آئی۔ وہ شاید میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں سے مسرت پھوٹ پڑی۔ اس نے جلدی سے کار کا دروازہ کھول دیا تھا۔ سب ٹھیک ہو گیا؟ اس نے مسرور لہجے میں کہا اور میرے ہونٹوں پر حزینہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ کاش، میں نے آہستہ سے کہا۔ سرخاب نے کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ چند لمحات کے بعد اس نے کہا، خدا نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس وقت جو کچھ ہوا ہے سرخاب، اس میں دشمن کی برتری نمایاں ہے۔ آزادی اس شکل میں ملی ہے کہ مجرم کا نام نہ لیا جائے، ظالم کا ظلم آشکار نہ کیا جائے۔ یہ آزادی بھیک کی شکل میں ملی ہے، مجھے اس کی مبارکباد نہ دو۔ سرخاب نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے کار ڈرائیو کرتی رہی۔ پھر مجھے بھی اس خاموشی کا احساس ہوا اور میں جلدی سے بولا، مگر تم مجھے لینے کیوں آ گئیں؟ ڈیڈی نے یہی کہا تھا۔ وہ شاید لمحے لمحے بھر کے حالات سے واقف تھے۔ مجھ سے کہا کہ آج منصور رہا ہو جائیں گے، تم پہنچ جانا انہیں لینے کے لیے۔ پروفیسر کہاں ہیں؟ کہیں گئے ہوئے ہیں، کوٹھی میں موجود نہ تھے۔ رات کے کھانے پر پروفیسر سے ملاقات ہو سکی۔ آپ کیا پروگرام ہے؟ پروفیسر نے کھانے کے دوران پوچھا۔ گرفتاری کے خوف سے تو نجات مل گئی ہے، لیکن رد عمل کا اندازہ نہیں۔ پتہ نہیں اسے میری رہائی پسند آئے گی یا نہیں، میں نے تلخ مسکراہٹ سے کہا۔ پروفیسر کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے کھانے پر رکا، اس کے بعد وہ دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گئے۔ چند ساتھ خاموش رہے، پھر بولے، تحمل مزاجی بگڑے ہوئے کام بنا دیتی ہے۔ ایک الجھن دور ہو گئی ہے، اس کے بعد ہم دوسری الجھن پر توجہ دیں گے۔ مثلاً میں نے پوچھا، ایک کام کرو منصور، اخبار میں ایک اشتہار دے دو، فریدہ اور امی کی تلاش کے سلسلے میں۔ ہمیں کوئی بھی حصہ خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ممکن ہے بات ہمارے خیال سے مختلف ہو، ممکن ہے واقعی وہ اس ماحول کو اپنے لیے ناسازگار پا کر وہاں سے نکل گئی ہوں اور کہیں اور رہنے لگی ہوں۔ کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ میں نے مایوسی سے گردن ہلائی۔ میں اس امکان پر غور کر چکا ہوں پروفیسر، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے جاتی تو کسی نہ کسی طور مجھے اپنی منتقلی کی اطلاع ضرور دیتی، کم از کم محلے کے کسی معتبر شخص کو ہی اپنا پتہ بتا جاتی۔ انہیں میری زندگی اور واپسی کا یقین تھا، وہ اتنا تو ضرور کرتی۔ بعض اوقات حالات انسان کو اس قدر بدحواس کر دیتے ہیں کہ وہ بہت اہم باتیں نظر انداز کر دیتا ہے۔ میں بھی زیادہ پر امید نہیں ہوں، لیکن یہ اشتہار دینے میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ میری رائے ہے یہ اشتہار ضرور دیا جائے، بلکہ کئی دن تک دیا جاتا رہے۔ خیر، میں خود کر لوں گا یہ سب کچھ، پروفیسر نے کہا۔ میں نے اس بات پر مزید کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ رات کو بستر پر لیٹ کر بھی میں بہت کچھ سوچتا رہا۔ میرے اوپر سے قتل کا الزام ہٹ چکا تھا، لیکن اس شکل میں کہ میں نے سیٹھ جبار کی نشاندہی نہیں کی تھی، اس سے زیادہ افسوسناک بے بسی اور کیا ہو سکتی تھی۔ پروفیسر بیچارہ اپنی سی تگ و دو کر رہا تھا اور مجھے شدید احساس تھا کہ وہ میری وجہ سے بہت زیر بار ہے۔ میں نے خواہ مخواہ اسے بھی مشکلات کا شکار کر دیا ہے۔ دوسری صبح ناشتہ کرتے ہوئے میں نے اخبار میں اشتہار دیکھا۔ پروفیسر علی اس صبح کہیں چلے گئے تھے۔
سرخاب میرے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی۔ ارے یہ اشتہار رات ہی کو بک ہو گیا، میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ کون سا اشتہار؟ سرخاب چونک کر بولی، اور میں نے اخبار اس کے سامنے کر دیا جس میں لکھا تھا، امی اور فریدہ متوجہ ہوں، میں واپس آ گیا ہوں، آپ لوگ گھر میں نہیں ملی، میں آپ کے لیے سخت پریشان ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں اس فون نمبر پر رابطہ کریں۔ نیچے ایک فون نمبر دیا گیا تھا جو اس کوٹھی کا نہیں تھا۔ میں نے سرخاب سے اس بارے میں پوچھا، لیکن اس نے بھی فون نمبر سے لا علمی ظاہر کی تھی۔ بہرحال پروفیسر نے بھی کچھ سوچ سمجھ کر ہی یہ فون نمبر دیا ہوگا۔ کئی بار میں نے یہ اشتہار پڑھا، میرے دل میں ایک ہوک اٹھ رہی تھی، کاش یہ ناممکن ممکن ہو جائے، کاش مجھے اچانک یہ اطلاع ملے کہ امی اور فریدہ مل گئی ہیں۔ میں نے اخبار کے دوسرے حصوں پر نگاہ دوڑائی اور میری نگاہ ایک اور چھوٹے سے اشتہار پر پڑی۔ یہ اشتہار ضرورت ہے کہ اشتہارات میں تھا۔ جہانگیر لمیٹڈ نامی کسی فرم میں سٹاف ڈرائیور کی ضرورت تھی۔ دفتن میرے ذہن میں خیال آیا، طارق نے مجھ سے کہا تھا کہ میں کہیں اور ملازمت نہیں کر سکتا، ملازمت کروں گا تو صرف سیٹھ جبار کے ہاں۔ اگر اب میں کوئی نوکری کروں تو کیا سیٹھ جبار اب بھی مزاحمت کرے گا؟ تجربہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ اور پھر یوں بھی پروفیسر کی کوٹھی میں مفت کی روٹیاں توڑتے رہنا کوئی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اس خیال کا اظہار سرخاب سے کیا تو وہ ناراض ہونے لگی۔ نوکری کریں گے اور وہ بھی ڈرائیور کی؟ کیا حرج ہے سرخاب، کچھ تو ہونا ہی چاہیے۔ بڑی مالی پریشانیاں آ پڑی ہیں نا، بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ اس نے منہ بنا کر طنز کیا اور میں مسکرانے لگا۔ یہ بات نہیں ہے سرخاب، بس میں کچھ نہیں جانتی، ڈیڈی سے بات کر لیں۔ سرخاب منہ پھلا کر بولی۔ دوپہر کو پروفیسر آ گئے تو یہ مقدمہ ان کے سامنے پیش ہو گیا، لیکن ان کا جواب غیر متوقع تھا۔ کوئی حرج نہیں ہے اس میں، انہوں نے کہا، اور سرخاب کا منہ تعجب سے پھیل گیا۔ لیکن ڈیڈی، اس نے احتجاج کیا، یہ منصور کے حق میں بہتر ہے۔ پروفیسر فیصلہ کن لہجے میں بولے، پھر انہوں نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، کل ہی کوشش کر ڈالو۔ سرخاب خاموش ہو گئی تھی۔ دوسرے دن میں درخواست لے کر انٹرویو کے لیے پہنچ گیا۔ اشتہار میں یہی لکھا تھا۔ اس اشتہار کے جواب میں صرف 3 آدمی آئے تھے۔ فرم کے ٹرانسپورٹ آفیسر نے ہمارا انٹرویو لیا اور میرا انتخاب کر لیا۔ ڈرائیونگ لائسنس کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتایا کہ وہ گم ہو گیا ہے، لیکن میں ڈپلیکیٹ نکلوا لوں گا۔ تب ٹرانسپورٹ آفیسر نے کہا کہ 3 دن کے اندر میں لائسنس لے کر آ جاؤں اور اپنا چارج سنبھال لوں۔ یہاں سے فارغ ہو کر آوارہ گردی کرتا ہوا یوں ہی ایک بازار میں نکل آیا۔ یہاں ایاز مل گیا، مجھے دیکھ کر لپک کر میرے پاس پہنچ گیا۔ منصور بھیا؟ اس کی آواز میں بشاشت تھی۔ ہاں ایاز، شام کو تمہارے پاس آنے والا تھا، سوچا تھا کہ ڈیوٹی ختم ہو جائے تمہاری تو تمہارے پاس جاؤں گا۔ اس وقت تو ڈیوٹی پر ہوگے؟ ہوں تو ڈیوٹی پر، مگر ایک اور ڈیوٹی بھی لگ گئی ہے میری۔ کیا؟ استاد کا حکم ہے کہ جب بھی تم ملو لے کر سیدھا اس کے پاس آؤں اور دوسرا ہر کام چھوڑ دوں۔ اوہ، یہ استاد چمن آخر میرے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ ٹھیک ہے، آج اس سے مل ہی لیں گے، میں نے ہونٹ سکوڑ کر کہا۔ میں تو بڑا بے چین تھا، اس رات سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں تلاش کروں۔ آؤ کہیں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، پھر استاد کے پاس چلیں گے، ایاز نے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ تھوڑے فاصلے پر ہم ایک ریسٹورنٹ میں جا بیٹھے۔ کیا رہی منصور بھیا، مجھے کوئی اطلاع بھی نہیں دی؟ کتنا پریشان تھا، تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ مجھے اندازہ تھا ایاز، لیکن میں پولیس کی تحویل میں تھا۔ پولیس؟ ایاز آہستہ سے بولا۔ ہاں، لیکن حالات ٹھیک ہو گئے، میرے اوپر سے قتل کا الزام ہٹ گیا، اس طرح پولیس کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ چلو، یہ ایک خوشخبری سننے کو ملی، دوسری خوشخبری بھی خدا سنائے گا۔ اب کیا کرو گے؟ نوکری کروں گا، بات ہو گئی ہے ایک فرم میں، اس کے ساتھ ہی امی اور فریدہ کی تلاش جاری رکھوں گا۔ اوہ، اچھا خیال ہے۔ رہو گے کہاں بھیا اب؟ میرے پاس ہی نا؟ بس کبھی تمہارے، کبھی دوسری جگہ۔ دعا کرو ایاز وہ دونوں مل جائیں، پھر میں تمہیں بھی کام کرنے نہیں دوں گا۔ شریف لوگوں کی طرح زندگی گزاریں گے ہم لوگ۔ ایاز نے شدت جذبات سے میری کلائی دبائی، زبان سے وہ کچھ نہیں بول سکا تھا۔ پھر ہم استاد چمن کے اڈے پر پہنچ گئے۔ چمن اڈے پر موجود تھا۔ ایاز کو دیکھ کر اس کی تیوریاں چڑھ گئیں، لیکن مجھے اس کے ساتھ دیکھ کر وہ نارمل ہو گیا تھا۔ کہاں ہو دوست؟ ہاتھ ہی نہیں لگتے، کنوؤں میں بانس ڈال دیے، لیکن
اس نے پرجوش انداز میں میرا استقبال کیا، پھر ایاز سے بولا، ٹھیک ہے بیٹے، تم کام پر جاؤ، اپنی محفل رہے گی۔ جی استاد، ایاز نے گردن جھکا دی۔ رات کو گھر آؤں گا ایاز، کھانا تمہارے ساتھ ہی کھاؤں گا، میں نے کہا، اور ایاز چلا گیا۔ چمن استاد مجھے ساتھ لے کر اندرونی کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ ہاں منصور میاں، سناؤ، کیسی گزر رہی ہے؟ ٹھیک ہوں بس۔ منصور میاں، میں بھی سن کی آدمی ہوں، جو بات دماغ کو چڑھ جاتی ہے پھر نکالے نہیں نکلتی۔ تمہیں دیکھ کر پہلی ہی نگاہ میں ایک خواہش ابھری تھی کہ تم میرے ساتھی بن جاؤ۔ ایاز سے تمہارے بارے میں اکثر گفتگو رہتی ہے، تمہارے لیے اس سے بہتر ذریعہ اور کوئی نہیں ہے۔ منصور، کہاں بھاگے بھاگے پھر رہے ہو؟ یہاں تمہیں مالی استحکام بھی ملے گا، اور اس کے علاوہ اب چمن اتنا بے حقیقت بھی نہیں ہے، مل جل کر کچھ کر لیں گے۔ وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ میرے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہارا خیال ہے کہ میں جیب تراشی کروں؟ میں نے پوچھا، اور چمن کے ہونٹ سکڑ گئے۔ بدقسمتی سے تم نے چمن کے بارے میں کبھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، ورنہ شاید اتنی چھوٹی بات نہ کہتے۔ اگر ایاز نے تمہیں میرے بارے میں تھوڑی بہت تفصیلات بتائی ہیں چمن، تو اس نے یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ میری ساری زندگی صرف ایک ضد کا شکار ہوئی ہے، برائی کے راستوں سے بھاگ کر زندگی کے جہنم میں جا پڑا ہوں، اور اس جہنم سے نکلنے کی جدوجہد میں مصروف ہوں۔ اگر کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس زمین پر سینکڑوں جہنم بنا دوں گا، ہزاروں کو میرے ساتھ ہی آگ میں جلنا ہوگا۔ ابھی مجھے اس کے لیے مجبور مت کرو، ابھی میں آزمائش کی منزل میں ہوں۔ میں تمہاری اس پرخلوص پیشکش کی دل سے قدر کرتا ہوں، لیکن ابھی نہیں۔ میرے لیے دعا کرو استاد چمن کہ میں اپنی منزل پالوں، وہی بنوں جو بچپن میں بننا چاہتا تھا۔ جب تک ہمت رہے گی برائی سے بچنے کی جدوجہد کرتا رہوں گا، اور جب ہمت ہار بیٹھا تو… چمن گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے کہا، اتنی تفصیل بھی نہیں بتائی تھی ایاز نے۔ تم اگر چاہو تو مجھے اپنی زندگی کے اس مشن کی کچھ تفصیلات بتا دو، ممکن ہے میں تمہارے کام ہی آ سکوں۔ مجھے کچھ اور وقت دو چمن استاد، کچھ اور وقت دو، میں خود ہی تمہارے پاس آؤں گا اور تمہیں اپنے بارے میں بتا دوں گا، میں نے کہا، اور اس نے گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس سے زیادہ مجبور نہیں کروں گا، لیکن میری پیشکش ہے کہ کسی بڑی الجھن میں پھنس جاؤ تو یہ دروازہ بند نہیں پاؤ گے۔ میں ان الفاظ کا خلوص دل میں رکھوں گا استاد، میں نے کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے چلا آیا۔ رات کو ایاز کے ساتھ رہا اور اسے چمن سے ہونے والی گفتگو بتا دی۔ ایاز سر کھجانے لگا تھا۔ اب وہ پھر میری جان کھائے گا۔ جو کچھ تمہیں معلوم ہے دل چاہے تو اسے بتا دینا ایاز، لیکن اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ میں کہیں چلا گیا ہوں۔ ابھی مجھے ایسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا، اور ایاز نے گردن ہلا دی۔ لائسنس کی ڈپلیکیٹ حاصل کرنے میں زیادہ دقت نہیں ہوئی، کچھ پیسے خرچ کرنے پڑے تھے۔ بہرحال اس کے بعد میں نے جہانگیر لمیٹڈ میں نوکری کر لی۔ ایک نئی ویگن پر میری ٹرائل لی گئی اور پاس کر دیا گیا۔ فارم کی وردی دی گئی تھی۔ کام بس یہ تھا کہ اسٹاف کے کچھ مخصوص لوگوں کو صبح کو ان کے گھروں سے لینا ہوتا تھا اور شام کو چھوڑنا ہوتا تھا۔ ان میں مرد بھی تھے اور لڑکیاں بھی۔ فارم بیگم جہانگیر چلاتی تھیں، جوان العمر اور نہایت خوبصورت خاتون تھیں، لیکن چہرے پر ایسی سنجیدگی اور متانت تھی کہ نگاہ ٹھہرنا مشکل ہو، خاموش طبع معلوم ہوتی تھیں۔ بہرحال میرا ان سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، میرا تعلق اسٹاف سے رہتا تھا۔ صبح کو سرخاب مجھے جلدی جگا دیتی تھی۔ ناشتے کے بعد میں دفتر پہنچ کر گاڑی لیتا اور چل پڑتا۔ شام کو جن لوگوں کو میں ان کے گھروں پر چھوڑتا ان میں ایک لڑکی بھی تھی۔ یہ سب سے آخر میں رہ جاتی تھی کیونکہ ایسے ہی روٹ پر رہتی تھی۔ بڑی معصوم اور پاکیزہ سی شکل کی مالک تھی، بڑی بڑی آنکھیں جھکی رہتی تھیں جیسے اچانک کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ایک بار میری نگاہ اس سے ملی تھی، ویسے شاید میں اس پر توجہ نہ دیتا، لیکن کیونکہ وہ سب سے آخر میں رہ جاتی تھی اس لیے ایک آدھ بات ہو ہی جاتی تھی۔ شروع میں اس کے انداز میں جھجک اور اضطراب ہوتا تھا، لیکن پھر وہ پرسکون نظر آنے لگی۔ میں نے ضرورت سے زیادہ کوئی بات نہیں کی تھی اس سے، لیکن اس دن وہ خود ہی مجھ سے مخاطب ہو گئی۔ آپ کا نام کیا ہے ڈرائیور صاحب؟ انداز ایسا تھا جیسے کسی کے ٹھوکا دینے سے بول پڑی ہو۔ ڈرائیور صاحب ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ نام بھی تو کچھ ہوگا۔ منصور ہے میرا نام۔ میں راشدہ ہوں۔ آپ بہت شریف انسان ہیں منصور صاحب۔
عام لوگوں سے بہت مختلف، کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، بس خود میں کھوئے کھوئے سے رہتے ہیں۔ آپ مجھے بہت غور سے دیکھتی ہیں؟ جی ہاں، وہ جھونک میں بولی اور پھر شرمندہ سی نظر آنے لگی۔ میرا مطلب ہے دیکھتی ہی ہوں، آپ سامنے جو ہوتے ہیں۔ وہ بات برابر کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ جہانگیر لمیٹڈ میں کیا کرتی ہیں؟ میں نے پوچھا، اور اس نے اپنی لمبی سفید انگلیاں میرے سامنے لہرائیں۔ اس کے اس خاموش جواب پر مجھے ہنسی آنے لگی تھی۔ پیانو بجاتی ہیں؟ میں نے کہا۔ ٹائپسٹ ہوں، اس نے کہا، اور اس کا گھر آ گیا۔ یہاں سے آپ کہاں جاتے ہیں؟ وہ نیچے اترتے ہوئے بولی۔ پہلے گاڑی کھڑی کرنے جاتا ہوں، وہاں سے اپنے گھر، میں نے کہا، اور وہ خاموشی سے واپس مڑ گئے۔ عجیب سا انداز تھا جس میں سادگی اور معصومیت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں وہاں سے چلا آیا، لیکن دیر تک اس کی معصوم حرکتیں یاد آتی رہی تھیں۔ رات کو سرخاب سے بھی اس کا ذکر کر بیٹھا۔ کوئی خاص مقصد نہیں تھا، بس یوں ہی تذکرہ آ گیا تھا۔ سرخاب کیونکہ خود بھی صاف ستھرے ذہن کی مالک تھی، اس لیے اس نے بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ دوسرے دن راشدہ نے کچھ اور باتیں کی، کہنے لگی، میں نے امی کو آپ کے بارے میں بتا دیا ہے۔ کیا بتا دیا ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ یہی کہ آپ کا نام منصور ہے، وہ سادگی سے بولی، اور میں ہنسی نہ روک سکا۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا کہا آپ کی امی نے اس بات پر؟ بس پوچھتی رہیں آپ کے بارے میں۔ ارے ہاں، آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ اسے جیسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ 2 بہنیں ہیں، ماں ہیں، میں نے جواب دیا۔ بھائی کوئی نہیں ہے؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ ابو بھی نہیں ہیں؟ ہاں، وہ بھی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بتا دوں گی، اس نے کہا اور نیچے اتر گئی۔ میں حیرت سے اس کے بارے میں سوچتا رہا تھا، لیکن اب میں نے سرخاب سے بھی اس کی احمقانہ گفتگو کا تذکرہ نہیں کیا۔ زیادہ تذکرہ اسے مشکوک کر سکتا تھا، لیکن راشدہ کا کردار مجھے عجیب لگا۔ پھر ایک دن اس کے مجبور کرنے پر میں اس کے ساتھ اس کے گھر میں چلا گیا۔ چھوٹے سے مفلوق الحال گھر میں ایک شریف صورت خاتون سے ملاقات ہوئی، اور زندگی کا ایک اور المیہ میرے سامنے آیا۔ راشدہ کے ابو مر چکے تھے، اس نے میٹرک کیا تھا اور اب مجبوراً ملازمت کر رہی تھی۔ اس کی ماں کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ اس کی بیٹی کسی شریف نوجوان کے پلے بندھ جائے۔ وہ خود بیمار رہتی تھیں، اور یہ بیماری بھی راشدہ ہی تھی۔ خاتون نے مجھے بتایا کہ انہیں نہ تو دولت کی طمع ہے اور نہ ہی کسی زیادہ تعلیم یافتہ نوجوان کی، وہ تو بس کسی محنتی اور شریف نوجوان کی تلاش میں ہے۔ اس کے لیے شاید انہوں نے راشدہ کو بھی اجازت دے دی تھی۔ میرا دل خون ہو گیا۔ ان معصوم لوگوں کی نگاہ انتخاب بھی پڑی تو کس پر؟ میری زندگی تو ایک مشن کے علاوہ کچھ نہ تھی۔ میں ان غریبوں کے کس کام آ سکتا تھا؟ سرخاب کو تمام صورتحال بتاتے ہوئے میں نے اس سے درخواست کی کہ اس معصوم لڑکی کو کسی طور مطمئن کر دیا جائے تاکہ اس کے ذہن کو بھی اذیت نہ ہو۔ سرخاب میرے کرب کا اندازہ کر رہی تھی۔ دوسرے دن میں نے راشدہ سے کہا کہ کل وہ اپنی امی سے کہہ آئے کہ دیر سے آئے گی، میری بہن اس سے ملنا چاہتی ہے، اور راشدہ مسرور ہو گئی۔ تیسرے دن وہ تیاریاں کر کے آئی تھی۔ میں تمام لوگوں کو اتارنے کے بعد اسے واپس لے گیا اور گاڑی کھڑی کر کے ٹیکسی سے پروفیسر کی کوٹھی پہنچ گیا۔ راشدہ سرخاب سے ملی۔ کوٹھی دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں، ہونک سی ہو گئی تھی۔ سرخاب میری بہن کی حیثیت سے ملی۔ میں نے بھی اندر جا کر لباس تبدیل کر لیا۔ باقی معاملات میں نے سرخاب پر چھوڑ دیے تھے۔ سرخاب نے نہ جانے راشدہ سے کیا گفتگو کی۔ راشدہ کے چہرے کی مردنی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ سرخاب خود اسے کار میں چھوڑنے گئی۔ واپسی پر وہ بہت ملول تھی۔ خدا کی قسم منصور بھیا فرشتوں کی طرح معصوم ہے۔ جتنا دکھ مجھے ہوا ہے میں بتا نہیں سکتی۔ اس نے سادگی سے مجھے سب کچھ بتا دیا کہ اس کی امی نے اسے حکم دیا تھا کہ اگر کوئی بہتر نوجوان اس کی نظر میں آ جائے اور اس پر توجہ دے تو اس کے بارے میں انہیں بتایا جائے۔ جانتے ہو کیا کہہ رہی تھی؟ کہنے لگی، منصور کا تو اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ ہم لوگ تو بہت غریب ہیں، ہم تو ایسی کوٹھیوں میں رہنا بھی نہیں جانتے۔ میں نے اسے سہیلی بنا لیا ہے اور اس سے وعدہ لے لیا ہے کہ اکثر ملتی رہے گی۔ اس رات میرا کرب بھی بڑھ گیا تھا۔ راشدہ کے حالات سن کر مجھے امی اور فریدہ یاد آ گئی تھی۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہیں۔ میری فریدہ بھی تو شادی کے قابل تھی، وہ دونوں بھی بے سہارا رہ گئی تھیں۔ نہ جانے امی فریدہ کے لیے کس قدر پریشان ہوں۔ جانے فریدہ کون سے دفتر میں اپنی زندگی کے سہارے تلاش کر رہی ہو۔
کرب اور اذیت میں رات گزر گئی۔ دوسرے دن ایک تبدیلی ہوئی۔ مجھے اسٹاف ڈرائیور کی ڈیوٹی سے ہٹا کر لیڈی جہانگیر کی ڈیوٹی میں دے دیا گیا۔ اس تبدیلی کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، بس لیڈی جہانگیر کا ڈرائیور بیمار ہو کر اسپتال میں داخل ہو گیا تھا۔ اسٹاف کو دوسری گاڑی مہیا کر دی گئی تھی۔ میرے خیال میں یہ بہتر ہوا، مجھے راشدہ کے کرب سے نجات مل گئی تھی۔ میں کسی بھولی بھالی لڑکی کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ مسز جہانگیر کی ڈرائیوری اور زیادہ آرام دہ تھی۔ صبح کو انہیں دفتر لانا ہوتا تھا اور شام کو چھوڑنے جانا ہوتا تھا، اس کے بعد چھٹی مل جاتی تھی۔ ان کی زندگی کا بس یہی معمول تھا۔ نہایت پروقار خاتون تھی، بہت کم گفتگو کرتی تھیں۔ ایک آدھ بار ہی انہوں نے مجھ سے بات کی تھی۔ میں ان کی شخصیت سے متاثر تھا۔ کافی دن گزر گئے۔ اس دن چھٹی تھی۔ صبح کے ناشتے پر پروفیسر اخبار دیکھ رہے تھے۔ میری نگاہ اس اشتہار پر پڑی جو آج کے اخبار میں بھی موجود تھا، امی اور فریدہ کی تلاش کا اشتہار۔ میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ مجھ سے ناشتہ نہ ہو سکا۔ سرخاب میرے برابر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے محسوس کر لیا کہ کوئی خاص بات ہے اور وہ چونک کر سامنے دیکھنے لگی۔ اشتہار پر اس کی نگاہ بھی پڑ گئی تھی۔ اس نے بے چین نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی، ناشتہ کریں منصور بھائی۔ اس کے لہجے کو محسوس کر کے پروفیسر نے بھی اخبار چہرے کے سامنے سے ہٹا لیا۔ کیا بات ہے؟ وہ ہم دونوں کو دیکھ کر بولے۔ منصور بھائی اس اشتہار کو دیکھ کر رنجیدہ ہو گئے ہیں شاید۔ اوہ اوہ نہیں منصور، ناشتہ کرو، حوصلہ رکھو۔ تم نے خود کو جس طرح سنبھالا ہے اس پر مجھے فخر ہے۔ وقت ضرور لگ رہا ہے لیکن بالآخر ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ یہ اشتہار کب تک آتا رہے گا پروفیسر؟ کیا حرج ہے بھائی، بس ایک امید ہے، ممکن ہے کوئی کام بن جائے۔ چھٹی والے دن میں خاص طور سے یہ اشتہار لگواتا ہوں۔ میرا خیال ہے یہ سلسلہ آپ بند کر دیں۔ کیا فائدہ اس سے؟ امی اور فریدہ اگر زندہ ہیں تو سیٹھ جبار کی قید میں ہوں گی۔ میں بد نصیب انسان ایک گوشے میں جھوٹی آس لگائے بیٹھا ہوں، نوکری کر رہا ہوں، کھا پی رہا ہوں، نہ جانے انہیں کیا کیا جتن کر کے روٹی ملتی ہوگی۔ پروفیسر، میرے سینے میں آتش فشاں پک رہا ہے۔ ایک ایک لمحہ مجھ پر بھاری ہے۔ خدا کی قسم مجھے اپنی یہ خاموشی ایک جرم محسوس ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے مجھے جیسے میں جان بوجھ کر انہیں نظر انداز کیے ہوئے ہوں۔ میرا ایمان ہے پروفیسر کہ سیٹھ جبار ان کے بارے میں جانتا ہے، لیکن میں شرافت کا لحاف اوڑھے بیٹھا ہوں۔ میں معاشرے کے قوانین کا احترام کر کے ان دونوں سے نگاہیں چرائے ہوئے ہوں۔ پروفیسر شیرازی سنجیدہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر وہ سرد اور ٹھوس لہجے میں بولا، تم شاید سوچ رہے ہوگے منصور کہ تمہیں اپنے سنہری الفاظ و افکار کے جال میں جکڑ کر میں مطمئن ہو گیا ہوں، خاموش بیٹھا ہوں۔ یہ بات نہیں ہے، میرا ہر لمحہ اسی تردد میں گزرتا ہے۔ بہرحال میں تم سے صرف 3 دن کی مہلت طلب کرتا ہوں، صرف 3 دن کی مہلت۔ اس کے بعد میں آخری فیصلہ دے سکوں گا، پھر تم میری عائد کی ہوئی پابندی سے آزاد ہوگے۔ پروفیسر کے الفاظ کا آہن میں نے اچھی طرح محسوس کیا تھا۔ وہ پھر بولے، 3 دن زیادہ نہیں ہوتے منصور، ناشتہ کرو۔ اور میں خاموشی سے دوبارہ ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ دوسرا دن حسب معمول گزرا۔ مسز جہانگیر کو دفتر میں چھوڑ کر میں کینٹین میں جا بیٹھا۔ دن کے 11 بجے کے قریب ان کا چپڑاسی مجھے بلانے آیا اور میں ان کے ساتھ ان کے دفتر میں داخل ہو گیا۔ ایک خوش پوش شخص ان کے سامنے کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی پشت میری طرف تھی، اس لیے میں اس کی شکل نہ دیکھ سکا۔ تب مسز جہانگیر کی آواز ابھری، منصور، طارق صاحب کی کار خراب ہو گئی ہے، میری گاڑی لے کر ان کے ساتھ چلے جاؤ اور جہاں یہ کہیں وہاں پہنچا دو۔ طارق کا نام سن کر میں چونکا اور شاید میرا نام سن کر وہ بھی۔ اس نے فوراً پلٹ کر مجھے دیکھا اور میری رگوں میں پارا دوڑنے لگا۔ طارق ہی تھا، وہی طارق جس کا نام سن کر میرا خون کھولنے لگتا تھا۔ ایک بار پھر وہ میرے سامنے آ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک مکارانہ چمک ابھری اور پھر وہ لیڈی جہانگیر کی طرف رخ کر کے بولا، کون ہے؟ ڈرائیور۔ مسز جہانگیر نے اس استفسار پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ طارق ایک لمحے خاموش رہا، پھر اٹھ گیا۔ اوکے لیڈی صاحبہ، پھر کسی وقت ملاقات ہوگی۔ اوکے، مسز جہانگیر نے سپاٹ لہجے میں کہا اور طارق باہر چل پڑا۔ میں بھی خاموشی سے باہر نکل آیا اور پھر میں نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ کر پچھلا دروازہ کھول دیا۔ طارق پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور میں نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔
اس کے ہونٹوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی حالت پر قابو پا لیا۔ میرے ذہن میں ایک منصوبہ پرورش پا رہا تھا۔ میں نے عقب نما آئینے میں طارق کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کہاں لے چلوں طارق صاحب؟ کسی عمدہ سے ریسٹورنٹ میں چلو، وہاں تمہارے ساتھ ایک پیالی چائے پیوں گا۔ بہت دنوں بعد ملاقات ہوئی ہے، طارق نے جواب دیا۔ جو حکم، میں نے کہا اور کار کی رفتار تیز کر دی۔ تھوڑی دیر بعد طارق نے ایک طرف اشارہ کیا۔ سامنے ایک خوبصورت ریسٹورنٹ نظر آ رہا تھا۔ میں نے ریسٹورنٹ کے نزدیک کار فٹ پاتھ سے لگا کر روک دی۔ آؤ، شیشے وغیرہ چڑھا دو۔ طارق کار سے اتر گیا، لیکن میرے انداز میں کسی قدر ہچکچاہٹ تھی۔ کیوں؟ طارق نے مجھے دیکھا۔ طارق صاحب، میرا لباس اور میری شخصیت مجھے اس ریسٹورنٹ میں داخل ہونے کی اجازت دیں گے؟ میں نے سوال کیا اور طارق مسکرانے لگا۔ اس دنیا کے بارے میں ابھی تمہاری معلومات بہت محدود ہیں منصور۔ کسی صاحب حیثیت انسان کا ساتھی بن جانا ہی کافی ہے۔ لوگ تمہاری عزت کریں گے۔ خود کو دنیا کے رنگوں میں شامل کرو۔ عام ناکام لوگوں کی طرح کامیاب انسانوں سے نفرت کرو گے تو گھٹن اور جلن کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ کوئی تمہاری طرف آنکھ بھی نہیں اٹھائے گا۔ وہ ریسٹورنٹ کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چوکیدار نے جلدی سے دروازہ کھول کر کاروباری سلام کیا تھا، جس کا جواب ضروری نہیں ہوتا۔ اندر چند میزیں آباد تھیں۔ طارق ایک میز کے گرد پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے اعلیٰ درجے کے سگریٹ کا پیکٹ اور ایک انتہائی حسین لائٹر نکال کر میز پر رکھ لیا، پھر پرسکون انداز میں کرسی کی پشت سے ٹک کر سگریٹ کا پیکٹ اٹھا لیا۔ اس میں سے ایک سگریٹ نکال کر میری طرف بڑھائی اور میں نے شکریہ کے ساتھ گردن ہلا دی۔ اوہ، پیتے نہیں ہو؟ نہیں طارق صاحب، شکریہ، میں نے گہری سانس لے کر جواب دیا، اور طارق نے سگریٹ نکال کر سلگائی۔ ویٹر کے آنے پر اس نے چائے کے لیے کہہ دیا اور پھر 2-3 گہرے گہرے کش لے کر سگریٹ کی راکھ ایش ٹرے میں جھاڑتے ہوئے بولا، کیسی گزر رہی ہے؟ زندہ ہوں۔ صرف زندہ رہنا اچھا نہیں ہے، زندگی کے ساتھ پورا انصاف ضروری ہے۔ کیا انسان اپنی ذات کا منصف بن سکتا ہے؟ میں نے پوچھا، اور طارق کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بن سکتا نہیں، ہوتا ہے۔ اپنی ذات سے خود انصاف کیا جاتا ہے، دوسروں سے توقع فضول ہے۔ لیکن تقدیر بعض لوگوں کو اس کا موقع کہاں دیتی ہے؟ تقدیر؟ طارق نے پھر سگریٹ کا کش لیا۔ تقدیر کے وجود سے میں انکار نہیں کرتا منصور، لیکن یہ جانتا ہوں کہ تقدیر زندگی میں ایک موقع ضرور دیتی ہے۔ اب یہ انسان کی صلاحیت کی بات ہے کہ وہ موقع سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ بعض لوگ جان بوجھ کر ضد کر کے اس موقع کو ٹھکراتے ہیں۔ تمہاری ہی بات کر رہا ہوں۔ دنیا کا مزاج شناس ہونا ضروری ہے۔ شرافت کا ڈھول صرف بجتا ہے، اس کا حاصل کچھ نہیں۔ شاید میں نے خود کو سنبھال لیا، ورنہ ذہن میں تو بہت سی باتیں آئی تھیں۔ جہانگیر لمیٹڈ میں کتنے عرصے سے کام کر رہے ہو؟ جیل سے رہا ہونے کے بعد پہلی ملازمت ہے۔ تعجب ہے، طارق نے راکھ ایش ٹرے میں جھاڑ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کتنا عرصہ رہے جیل میں؟ 5 سال۔ جیل کی زندگی میں تمہیں کوئی تربیت نہیں ملی؟ بہت کچھ سیکھا ہے میں نے وہاں مسٹر طارق۔ اور اس کے بعد بھی ڈرائیور کی نوکری کر رہے ہو؟ طارق نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ہاں، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ میں اپنی ذات کو منصف نہیں بن سکا۔ بالکل، یہی بات ہے۔ لیکن اب کیا خیال ہے؟ سوچ میں کوئی تبدیلی پیدا ہوئی؟ سوچنے کا موقع ہی کہاں ملا ہے طارق صاحب۔ آپ لوگ زیادہ پھرتی سے کام کرنے کے قائل ہیں، میں اتنی ہی پھرتی سے آپ کا مقابلہ نہیں کر پا رہا۔ اوہ، طارق ہنس پڑا۔ ویسے تمہاری صلاحیتیں نکھری ہیں، اس نے کہا۔ ویٹر نے چائے لا کر رکھ دی اور میں نے خود ہی چائے بنا کر ایک پیالی اسے پیش کی اور دوسری اپنے سامنے رکھ لی۔ طارق نے گرم گرم چائے کے 2 گھونٹ لیے تھے۔ میں تمہاری اس کوشش سے خوش ہوں۔ کون سی کوشش کی بات کر رہے ہیں؟ تفصیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے۔ تم نے پولیس کے سامنے اور پھر عدالت میں سیٹھ جبار کا حوالہ کیوں نہیں دیا؟ رہا ہونا چاہتا تھا، میں نے کہا، اور طارق نے جلدی سے چائے کی پیالی رکھ دی۔ وہ مجھے تعریفی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا واقعی تمہاری سوچ میں یہ نکھار پیدا ہوا ہے؟ اس نے پرجوش انداز میں کہا۔ تجربہ سوچ بدل دیتا ہے طارق صاحب، میں نے اداس لہجے میں کہا۔ اگر یہ بات تھی تو پھر سیٹھ جبار کے پاس کیوں نہیں آئے؟ موقع دیا گیا تھا مجھے، میں نے پوچھا۔ طارق کچھ سوچنے لگا، پھر خاموشی سے چائے پیتا رہا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ذہن میں کچھ فیصلے کر رہا ہو۔ طارق صاحب، میں نے اسے مخاطب کیا اور اس نے پیکٹ اٹھا کر
اس میں سے دوسرا سگریٹ نکال لیا، پھر وہ سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میری ماں اور بہن کہاں ہیں؟ اوہ، میں نے اخبارات میں تمہارے اشتہارات دیکھے تھے، ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل سکا؟ طارق نے پوچھا۔ آپ لوگ نہیں چاہیں گے تو پتہ کس طرح چل سکے گا؟ میں نے کہا۔ ذاتی طور پر اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن سیٹھ جبار چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ہم تمہاری اس بات سے خوش ہیں کہ تم نے عدالت میں سیٹھ جبار کا نام لینے کی احمقانہ کوشش نہیں کی۔ میں ان کا فوری پتہ چاہتا ہوں طارق صاحب۔ کوئی کام فوری نہیں ہوتا منصور، ہر کام کے لیے ایک مناسب وقت اور محنت درکار ہوتی ہے، وہ معنی خیز انداز میں بولا، اور میرا خون کھول کر رہ گیا، لیکن جلد بازی کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا تھا۔ میں اس بات سے بخوبی واقف تھا، آج تک جو کچھ کرتا رہا تھا اس کے نتیجے میں مشکلات کا شکار ہی رہا تھا۔ وقت نے تجربہ دیا تھا اور اس تجربے سے فائدہ نہ اٹھانا حماقت تھی، چنانچہ میں نے گردن جھکا لی۔ آئندہ زندگی کے بارے میں کیا خیال ہے منصور؟ کون سی زندگی کی بات کر رہے ہیں طارق صاحب؟ یہ جو موجود ہے، یہ زندگی جس میں ماں اور بہن کی جدائی کے غم ہے، انہیں تلاش کر لوں تو زندگی کے بارے میں غور کروں۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال اگر تم چاہو اور کوئی ضرورت محسوس کرو تو مجھے اس نمبر پر رنگ کر لینا، میں تمہارے لیے اور بھی کچھ کروں گا۔ طارق نے اشارہ کر کے ویٹر کو بل لانے کے لیے کہا اور پھر بل ادا کر کے اٹھ گیا۔ اس کے بعد راستے میں طارق سے میری کوئی بات نہیں ہوئی، میں نے اسے اس کی مطلوبہ جگہ چھوڑ دیا اور طارق مزید کوئی بات کیے بغیر آگے بڑھ گیا، جیسے میرے وجود کو بھول ہی گیا ہو۔ میں اپنی جگہ رکا، اسے دیکھتا رہا۔ میری آنکھوں میں آگ سلگ رہی تھی، لیکن پہلی بار میں نے مصلحت کا دامن پکڑا تھا، ورنہ آج طارق کی زندگی ممکن نہیں تھی۔ شام کو کوٹھی واپس پہنچ گیا۔ سرخاب حسب معمول منتظر ملی تھی، بڑی چاہت سے استقبال کرتی تھی میرا۔ بلا شبہ اس کی آنکھوں میں ایک بہن کی سی چاہت مل گئی تھی مجھے، اور میں ان لوگوں کے اسی سلوک سے اپنی فطرت کا زہر مار رہا تھا، ورنہ دل تو یہ چاہتا تھا کہ قتل عام شروع کر دوں، تباہی پھیلا دوں، وہ کچھ کروں جو تصور نہ کیا جا سکے۔ لیکن پروفیسر صاحب موجود نہیں ہیں؟ صبح سے گئے ہوئے ہیں، سرخاب نے جواب دیا۔ پھر بولی، صبح کو ایک بات کہہ رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ اگر منصور تیار ہو جائیں تو کچھ روز کسی پرفضا مقام پر گزارے جائیں، یعنی وہ خود نہیں جائیں گے، بس ہمارے لیے سوچ رہے تھے۔ تم نے کیا جواب دیا؟ بھائی میں نے کہہ دیا کہ اس کا موقع نہیں ہے، منصور بھیا کا ذہن کسی تفریح کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور پھر ان کی نوکری۔ منصور بھیا، اس نوکری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا مطلب؟ دراصل ڈیڈی کے تمام راز آپ پر کھول دینے کو جی چاہتا ہے، آپ سے تو کچھ چھپا ہی نہیں سکتی، سرخاب نے کہا۔ آپ کو ابھی نوکری کی ضرورت تھوڑی ہے بھیا، مگر ڈیڈی چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ذات میں زندہ رہیں، اور اس کے علاوہ آپ کا ذہن بٹا رہے، آپ زندگی کے سیدھے راستوں کو نہ بھول جائیں۔ وہ آپ کے لیے جس قدر فکر مند ہیں وہ میں ہی جانتی ہوں۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ وہ پوری رات نہ سو سکے؟ میں جاننا چاہتا ہوں سرخاب کہ پروفیسر میرے لیے کس قدر پریشان ہے۔ میری گردن شرم سے جھک جاتی ہے جس وقت میں یہ سوچتا ہوں۔ نہیں بھیا، یہ غیرت کی بات ہے، اگر ہم کسی تکلیف کا شکار ہو جائیں تو کیا آپ ہمارے لیے اتنے پریشان نہ ہوں گے؟ سرخاب نے کہا، اور میں نے گردن جھکا لی۔ میں چائے کا بندوبست کر لوں، ابھی آئی۔ سرخاب اٹھ کر چلی گئی۔ پھر چائے پیتے ہوئے میں نے اس سے کہا، آج طارق سے ملاقات ہو گئی تھی سرخاب؟ اوہ، کہاں، کیسے؟ وہ میری فرم کی مالک مسز جہانگیر کا شناسہ ہے، میں نے گہری سانس لے کر کہا، اور سرخاب پریشان نظر آنے لگی۔ پھر کوئی خاص بات ہوئی؟ نہیں، بس اس سے بات چیت ہوئی ہے، میں اسے چھوڑنے گیا تھا، اس نے ایک ریسٹورنٹ میں مجھے چائے کی پیشکش کی اور میں نے مصلحتاً قبول کر لی۔ چائے کے دوران اس نے مجھ سے دوستانہ انداز میں گفتگو کی اور اس بات کو سراہا کہ میں نے عدالت میں سیٹھ جبار کا نام نہیں لیا۔ اوہ، پھر اور کیا گفتگو ہوئی اس سے؟ سرخاب بدستور بے چین نظر آ رہی تھی۔ میں نے امی اور فریدہ کے بارے میں اس سے پوچھا۔ مجھے یقین ہے سرخاب کہ وہ ان کے بارے میں جانتا ہے۔ کیسے اندازہ لگایا؟ مجھے بتاؤ۔ بس اس کی گفتگو سے۔ اس نے کہا کہ میں اگر کوشش کروں تو انہیں پا سکتا ہوں۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کوشش کیا ہوگی، لیکن یقیناً اس کا خیال ہے
کہ میں سیٹھ جبار کو اپنی خدمات پیش کروں۔ اس طرح میرے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کیا اس نے یہ پیشکش کی ہے؟ نہیں، لیکن فون نمبر دے کر کہا ہے کہ اگر کوئی ضرورت محسوس کروں تو اس سے بات کر لوں۔ اس سے تم اندازہ لگا سکتی ہو۔ سرخاب کسی سوچ میں ڈوب گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد بولی، منصور بھیا، کیوں نہ تم واقعی مصلحت کا لبادہ اوڑھ لو؟ تم کسی برے مقصد کے لیے یہ کام نہیں کرو گے۔ امی اور فریدہ کی تلاش ہمارا نصب العین ہے، ہمیں ان کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے کریں گے۔ ان لوگوں کے ذہنوں سے یہ خیال نکال دو کہ تم ان کے لیے کوئی برائی رکھتے ہو۔ طارق کا اعتماد حاصل کر لو اور کسی طرح اس سے ان دونوں کا پتہ معلوم کر لو۔ اتنے کچے نہیں ہیں وہ لوگ، مجھے گردن گردن تک جرائم کی دلدل میں غرق کر دیں گے، تب کہیں جا کر میرے اوپر اعتماد کریں گے سرخاب۔ اور اس کے بعد اگر امی اور فریدہ مل بھی گئیں تو میں ان کے مطلب کا نہ رہوں گا۔ خدا نہ کرے۔ سرخاب تڑپ کر بولی، یہی سب کچھ ہوگا سرخاب، یقین کرو یہی سب کچھ ہوگا۔ تو پھر؟ نہیں سرخاب، اس کا اعلی کار بن کر جرائم کروں گا تو خود پر ہنسی آئے گی۔ سوچوں گا کہ زندگی کے 5 سال مصیبتوں کا طویل عرصہ کس حساب میں درج کروں۔ اس سے تو بہتر تھا کہ پہلے ہی ان کی بات مان لیتا۔ نہیں سرخاب، پروفیسر شیرازی نے کہا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر وہ مجھے کوئی جواب دیں گے، اور سرخاب اگر پروفیسر نے مجھے اجازت دے دی تو پھر یقین کرو جرائم کی زندگی میں داخل ہو جاؤں گا، لیکن میرا مقصد صرف ماں اور بہن کی تلاش ہوگا۔ میں اس زندگی کو عیش و عشرت کے حصول کے لیے نہیں اپناؤں گا۔ ہاں سرخاب، میں پروفیسر سے وعدہ کروں گا کہ جرائم کے 1 پیسے کا بھی منافع خود پر حرام سمجھوں گا، میں نے کہا، اور سرخاب گردن ہلانے لگی۔ ہاں بھیا، مجھے یقین ہے، فطری طور پر اگر تم برائیوں کی طرف راغب ہوتے تو ابتدا ہی میں انہیں نہ ٹھکراتے، سرخاب نے کہا، اور پھر ایک دم بولی، شاید ڈیڈی آ گئے۔ ہم دونوں باہر نکل آئے۔ پروفیسر کار سے اتر رہا تھا اور پھر وہ تیزی سے اندر کی طرف چلا گیا، کچھ کھویا کھویا سا تھا، شاید وہ ہمیں نہیں دیکھ سکا تھا۔ سرخاب ٹھٹک گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور میں نے گردن ہلا دی۔ وہ صرف میری وجہ سے پریشان ہے، میں نے کہا۔ چلے ان کے پاس؟ ابھی نہیں، میں نے گہری گہری سانس لے کر کہا، اور سرخاب رک گئی۔ ہم دونوں باہر نکل آئے، دیر تک لان پر ٹہلتے رہے۔ پھر سرخاب نے ماحول بدلنے کے لیے کہا، راشدہ سے ملاقات ہوئی؟ نہیں، ویسے بڑی مسرت کی بات ہے کہ وہ لڑکی غلط فہمی سے نکل گئی۔ مجھے یقین ہے کہ اب وہ مجھ سے نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس کا نسوانی وقار مجروح ہوا ہے سرخاب۔ اس نے اپنی آن کی قربانی صرف اس لیے دی تھی کہ اس کی ماں کا بوجھ ہلکا ہو جائے، لیکن اس کی بدقسمتی کہ اس کے باوجود اسے کچھ نہیں مل سکا۔ اس نے غلط آدمی کا انتخاب کیا۔ افسوس، یہ دنیا کتنے دکھوں کا گھر ہے۔ کیا یہاں کوئی انسان دکھوں سے خالی ہے منصور بھیا؟ ہر ایک کے الگ مسائل ہیں، اور بعض مسائل تو ایسے ہیں جن کا کوئی حل بھی نہیں ہوتا، سرخاب نے افسردگی سے کہا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن پروفیسر کو دیکھ کر مجھے صدمہ ہوا تھا۔ یہ نیک انسان جو سکون سے اپنے گھر کی 4 دیواری میں بیٹھا ہوا تھا، میری وجہ سے ذہنی عذاب کا شکار ہو گیا تھا۔ کیا کروں؟ ان لوگوں کے افکار ایسے ہیں کہ انہیں چھوڑنا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ بہت دیر تک میں اور سرخاب لان پر ٹہلتے رہے۔ سرخاب میری اس کیفیت سے واقف تھی، اس لیے وہ بھی بہت کم بول رہی تھی۔ پھر جب رات ہو گئی تو ہم دونوں لان سے واپس پلٹ پڑے۔ فضا میں خنکی ہو گئی تھی۔ کھانا تیار ہو چکا تھا۔ پروفیسر اپنے کمرے میں موجود تھا۔ میں اور سرخاب اسی طرف چل پڑے۔ میں مصروف ہوں، اندر سے پروفیسر کی آواز آئی۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ کھانا نہیں کھائیں گے ڈیڈی؟ لگ گیا ہے، سرخاب نے کہا۔ تم کھاؤ میرے بچوں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ میری درخواست ہے کہ تم مجھے میرے مشاغل میں مصروف رہنے دو۔ جیسی آپ کی مرضی ڈیڈی، سرخاب نے کہا، اور ہم ان کے کمرے کے سامنے سے واپس آ گئے۔ کھانا بھی نہایت بے دلی سے اور مختصر کھایا گیا تھا۔ سرخاب بھی کسی قدر مزمل ہو گئی تھی۔ میں نے اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ کیا بات ہے؟ سرخاب بھی پھیکے انداز میں مسکرائی۔ میں خاموشی سے تمہارا گھر چھوڑ کر بھاگ جاتا سرخاب، خدا کی قسم ایسا ہی کرتا، تاکہ میرے وجود کے منحوس سائے اس گھر سے رخصت ہو جاتے۔ مجھے احساس ہے کہ اس ننھی سی پرسکون جھیل میں میری وجہ سے کتنا انتشار برپا ہو گیا ہے،
لیکن سرخاب، میں تم لوگوں کے اس خلوص کی کوئی قیمت دینے کا اہل نہیں ہوں، سوائے اس کے کہ خلوص و محبت کے اس عظیم الشان تاج محل کے سائے میں کھڑا رہوں، اور جب یہ سائے سمٹ جائیں تو یہاں سے آگے بڑھ جاؤں۔ میں اس وقت کا منتظر ہوں جب پروفیسر مجھ سے معذرت کر لیں۔ اس خلوص کے سائے کبھی نہیں سمٹیں گے منصور، میں ڈیڈی کو جانتی ہوں، لیکن تم وعدہ کرو کہ اس تاج محل کو مسمار نہیں کرو گے۔ میں اپنی ذات میں وہ ہمت نہیں کر پاتا سرخاب، کئی بار سوچا ہے، لیکن اس سوچ میں مجھے پروفیسر کا وجود زخموں سے چور نظر آتا ہے۔ میں اپنے محسن کو کوئی زخم لگا کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تمہارا شکریہ منصور۔ ہاں، اگر کبھی ہماری طرف سے اپنی ذات اور اپنے مسائل کے لیے کوئی اکتاہٹ پاؤ تو پھر تم آزاد ہوگے، سرخاب نے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ دوسرے دن حسب معمول اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا۔ صبح کو ناشتے پر بھی پروفیسر سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن پروفیسر کی الجھن سے میں بھی پریشان تھا۔ مسز جہانگیر آج اکھڑی اکھڑی سی تھی۔ میں اس کی وجہ نہیں سمجھ سکا، لیکن شام کو جب میں اسے اس کے مکان پر چھوڑنے جا رہا تھا تو راستے میں اس نے مجھ سے گفتگو کی۔ طارق کو پہلے سے جانتے ہو؟ جی، میں نے جواب دیا۔ کب سے؟ تقریباً 5 سے 5.5 سال سے۔ ان لوگوں کے ساتھ کام کر چکے ہو؟ جی ہاں۔ کیا کام کرتے تھے؟ ڈرائیور تھا۔ 5 سال کام کیا ہے ان کے ساتھ؟ نہیں۔ پھر؟ زیادہ سے زیادہ 2-3 ماہ۔ اس کے بعد؟ جیل چلا گیا تھا، میں نے تلخ لہجے میں جواب دیا، اور مسز جہانگیر چونک پڑی۔ دیر تک خاموش رہی، پھر بولی، ان کے لیے؟ جی نہیں، ان کی وجہ سے۔ اوہ، اس نے اتنا کہا اور خاموش ہو گئی، اور اس کے بعد دیر تک اس نے گفتگو نہیں کی، یہاں تک کہ کوٹھی آ گئی۔ کار سے اترتے ہوئے اس نے کہا، گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے؟ جی نہیں تو کوئی حکم ہو تو یہ بریف کیس لے کر اندر آ جاؤ، تم سے باتیں کروں گی تھوڑی سی، وہ سرد انداز میں بولی، اور میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ وہ اپنی خوابگاہ میں پہنچ گئی تھی۔ پھر اس نے ایک ملازم کو بلایا اور اس کے آنے کے بعد بولی، کوئی فون آئے تو کہہ دینا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سو رہی ہوں۔ کوئی ملنے آئے تو اس سے بھی یہی کہہ دینا، خواہ کوئی بھی ہو، اور کافی بھجوا دو۔ جی، صرف آپ کے لیے؟ میں تمہیں تنہا نظر آ رہی ہوں، وہ سخت لہجے میں بولی، اور ملازم گردن جھکا کر چلا گیا۔ بیٹھو بیٹھو منصور، تمہاری بات نے مجھے حیرت کا شکار کر دیا ہے۔ کیوں؟ میں نے پوچھا، اور اس کے اشارے پر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ معاف کرنا، میں تھکن محسوس کر رہی ہوں، اپنی کرسی آگے کھسکاؤ۔ مسز جہانگیر نے مسہری پر دراز ہو کر ایک چادر بدن پر ڈال لی، اور میں اپنی کرسی اس کے نزدیک لے آیا۔ آرام سے بیٹھو، اس وقت میں تمہاری باس نہیں ہوں، بلکہ تم میرے مہمان ہو۔ شکریہ، میں نے مختصراً کہا۔ پڑھے لکھے ہو منصور؟ نہ ہونے کے برابر۔ یعنی؟ انٹر کے بعد تعلیم چھوڑ دی تھی۔ کیوں؟ والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ ڈرائیور تھے، سیٹھ عبدالجبار کے ہاں۔ اوہ، تو جبار سے تمہاری واقفیت یوں تھی؟ جی ہاں۔ تم ان لوگوں کے پاس کس طرح پہنچ گئے؟ والد کی اچانک موت کے بعد نوکری کی تلاش ہوئی، دنیا سے اتنا ناواقف تھا، سوچا کہ نوکریاں صرف سیٹھ جبار کے ہاں ملتی ہیں، سو وہاں چلا گیا اور نوکری مل گئی۔ ڈرائیونگ سکھائی گئی تھی، لیکن پھر پتہ چلا کہ یہ نوکری اسمگلروں اور جرائم پیشہ افراد کی ہے، تو نوکری چھوڑ دی اور سیٹھ جبار کے عطاب کا شکار ہو گیا۔ چرس فروشی کے جھوٹے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ اثر و رسوخ سے کام لے کر سیٹھ جبار نے 5 سال کی سزا کرا دی۔ رہائی کے بعد معلوم ہوا ماں اور بہن غائب ہیں، دنیا میں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ سیٹھ جبار کے ایک آدمی کو مار پیٹ کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ ماں اور بہن کہاں ہیں، تو قتل کے الزام میں پھنسا دیا گیا، لیکن اتفاق سے گلو خلاصی ہو گئی۔ وہ شخص مل گیا جس کے قتل کا الزام تھا۔ ایک لاوارث لاش کو ہسپتال سے حاصل کر کے اس شخص کی لاش کی حیثیت سے پیش کیا گیا تھا۔ ایک کرم فرما کی مدد سے قتل کے کیس سے نجات مل گئی، لیکن اس شرط پر کہ عدالت میں سیٹھ جبار کا نام نہ لیا جائے۔ اس کے بعد آپ کے ہاں نوکری کر لی۔ اب صرف ایک خواہش ہے کہ ماں اور بہن مل جائیں۔ انہیں سیٹھ جبار وغیرہ نے ہی غائب کرایا ہے، اور طارق جانتا ہے کہ وہ کہاں ہیں، لیکن… میں خاموش ہو گیا، میری آواز بھرا گئی تھی۔ میں نے مسز جہانگیر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔
مجھے متوجہ پا کر اس نے جلدی سے آنسو خشک کر لیے اور نگاہیں جھکائے ہوئے بولی، بڑی پردرد ہے تمہاری کہانی۔ میرا درد حد سے گزر چکا ہے، اس لیے اب پرسکون ہوں۔ میں نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، معاف کرنا، میں تمہارے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ بولی، جی میں سمجھا نہیں۔ میں نے تعجب سے کہا، طارق سے تمہاری کل کچھ گفتگو ہوئی تھی؟ جی ہاں، اس نے مجھے ایک ریسٹورنٹ میں چائے کی پیشکش کی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ میری ماں اور بہن کا اسے علم ہے، اس لیے میں نے کوئی غلط رویہ نہ اختیار کیا۔ اسے اس بات پر حیرت تھی کہ میں نے عدالت میں سیٹھ جبار کا نام نہیں لیا۔ بہرحال وہ اسے جذبہ خیر سگالی سمجھا اور ڈھکے چھپے الفاظ میں اس نے مجھے دوبارہ سیٹھ جبار سے رجوع کرنے کے لیے کہا، تم نے اپنی والدہ اور بہن کے بارے میں پوچھا تھا؟ جی ہاں۔ اس نے لا علمی ظاہر کی لیکن کہا کہ سیٹھ جبار چاہے تو انہیں تلاش کرا سکتا ہے۔ مقصد صاف ظاہر تھا۔ پھر تم نے کیا فیصلہ کیا؟ ابھی تک کچھ نہیں۔ میں نے گہری سانس لے کر جواب دیا، کیا فیصلہ کرو گے؟ معاف کرنا ذاتی سا سوال ہے، لیکن میرے دل میں اسے جاننے کی خواہش ہے۔ مسز جہانگیر کی خوبصورت آنکھیں مجھ پر آ ٹکیں اور میں سوچ میں ڈوب گیا، لیکن نہ جانے کیوں جھوٹ بولنے کو جی نہیں چاہا تھا۔ نہیں، میں ان لوگوں سے تعاون نہیں کر سکتا۔ میں جرائم کے راستوں پر نہیں آنا چاہتا۔ جس جذبے کے تحت اتنی مشکلات مول لیں، اسے فنا کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ میرا وطن ہے، میں اس کا دشمن نہیں بن سکتا۔ جرم کیوں کروں؟ اگر جرائم کے راستے پر چل کر ماں اور بہن تک پہنچا تو پھر ان کے کس کام آ رہوں گا؟ میں سیٹھ جبار سے تعاون نہیں کروں گا۔ خدا تمہیں استقامت عطا کرے، مسز جہانگیر خلوص سے بولی اور پھر تھوڑی دیر تک سوچتی رہیں، پھر بولی، طارق نے تمہاری سفارش کی ہے۔ اس نے کہا ہے تم تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہو، تمہیں کوئی اچھی نوکری دے دی جائے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ خود فیصلہ کریں لیڈی صاحبہ، میں نے دوسری طرف رخ کر کے کہا، اور لیڈی جہانگیر نہ سمجھنے والے انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ اسی وقت ایک ملازمہ کافی اور دوسرے چند لوازمات کی ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر لے آئی۔ یہاں چھوڑ دو، میں بنا لوں گی، لیڈی جہانگیر نے کہا، اور ملازمہ ٹرالی مسحری کے نزدیک لے آئی، پھر باہر چلی گئی۔ مسز جہانگیر کافی بنانے لگی تھی۔ اس نے ٹرالی میرے نزدیک سرکاتے ہوئے کہا، پلیز کچھ لو۔ بہت بہت شکریہ، منصور، مجھے خوشی ہوگی، اس نے کہا، اور میں نے پلیٹ میں سے ایک سیب اٹھا لیا۔ تب وہ بولی، میری طرف سے اجازت ہے، تم اپنے لیے جو سیٹ منتخب کرو میں تمہارا تقرر اس پر کر دوں گی۔ فوری طور پر میں نے تمہاری تنخواہ میں 500 روپے کا اضافہ کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ کیا ہے آپ نے؟ میں نے شکایتی انداز میں کہا، اور وہ چونک پڑی۔ باخدا میں نہیں سمجھی۔ کیا آپ مجھے طارق کا احسان مند دیکھنا پسند کریں گی؟ اوہ، تو اس کا مطلب ہے اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں آپ کی اس ملازمت پر لعنت بھیجتا ہوں۔ کل میں حاضر نہ ہو سکوں گا۔ میرا استعفیٰ قبول فرمائیے، میں نے جذباتی انداز میں کہا۔ سیب میں نے واپس رکھ دیا تھا۔ خدا کی قسم نہیں منصور، مجھے تمہاری ناراضگی قبول نہیں ہے۔ للہ اپنا مقصد واضح کرو۔ یقین کرو منصور، میں بھی ایک مظلوم عورت ہوں۔ میں کسی طور تمہاری اہانت نہیں کر رہی۔ طارق کی وساطت سے تو میں جنت بھی قبول نہیں کروں گا لیڈی صاحبہ۔ میرے ہونٹ تو اس کے لہو کی پیاس سے خشک ہیں۔ میں اس کے لہو کی ایک ایک بوند چاٹ جانا چاہتا ہوں۔ کاش مجھے اس کا موقع مل جائے۔ میری آنکھوں میں خون لہرانے لگا۔ لیڈی جہانگیر مجھے بغور دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، سیب کھاؤ منصور، میرا دل بہت عرصے بعد خوش ہوا ہے، پلیز کھاؤ۔ مجھے معاف کر دو، تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے نزدیک ایسے ہیرے بکھرے ہوئے ہیں۔ لو، کافی پیو۔ آپ نے میری کہانی سننے کے بعد بھی مجھے یہ پیشکش کر دی لیڈی صاحبہ؟ ہاں، مجھ سے حماقت ہوئی ہے اور میں پورے خلوص سے تم سے معافی چاہتی ہوں۔ اس بدبخت نے تمہاری سفارش کی تھی اور میں اس کے لیے مجبور تھی۔ مجبور؟ میں چونک پڑا۔ ہاں منصور، میں بھی اس شیطان کا شکار ہوں۔ وہ منحوس مجھے بلیک میل کر رہا ہے، لاکھوں روپے اینٹ چکا ہے مجھ سے۔ اوہ، تو اس سے آپ کا صرف یہی تعلق ہے، وہ میری زندگی پر حکمران ہے۔ کیوں بلیک میل کر رہا ہے وہ آپ کو؟ میں نے پوچھا، اور وہ مجھے دیکھنے لگی، پھر بے اختیار مسکرا دی۔ تم نے کتنی سادگی سے میری زندگی کے تاریک ترین پہلو کے بارے میں سوال کر لیا ہے، لیکن میرے دل میں اس سادگی کا ایک مقام پیدا ہو گیا ہے منصور۔
بہت دنوں کے بعد مجھے ایک انسان دیکھنے کو ملا ہے، لیکن طارق نے مجھے میرے شوہر جہانگیر کا قاتل ثابت کیا ہے۔ سر جہانگیر بہت بڑے آدمی تھے، وہ خود بھی اچھے انسان نہیں تھے۔ ان کی بے پناہ دولت جائز ذرائع کا نتیجہ نہیں تھی۔ سیٹھ جبار سے بھی ان کا گٹھ جوڑ تھا اور کسی چپکلش کے نتیجے میں انہیں قتل کر دیا گیا، لیکن حالات ایسے پیدا کر دیے گئے کہ میں ان کی قاتل قرار پاؤں۔ سیٹھ جبار کا صرف اتنا مقصد تھا کہ ان کی موت کے بعد میں اس کی طرف اشارہ نہ کر سکوں، ورنہ پھانسی کے پھندے تک جانا ہوگا۔ لیکن طارق نے اس سے دوسرے فائدے بھی اٹھانے شروع کر دیے اور آج میں اس کے چنگل میں بے بس ہوں۔ اوہ، کیا اس پورے ملک پر سیٹھ جبار کی حکومت ہے؟ کیا اسے دیکھنے والا اس روئے زمین پر اور کوئی نہیں ہے؟ میں نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ لیڈی جہانگیر کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ دیر تک وہ اسی کیفیت کا شکار رہی اور پھر بولی، تو منصور، اب تم کیا کرو گے؟ میری زندگی کا صرف ایک مشن ہے لیڈی صاحبہ، ماں اور بہن کی تلاش، اور جب تک زندہ ہوں کوشش کرتا رہوں گا۔ آپ جو کچھ مجھے دے رہی ہیں وہی کافی ہے، مزید ضرورت نہیں ہے۔ میرے لیے کوئی خدمت ہو تو بتاؤ منصور۔ اور ہاں، میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا ہے۔ وہ کیا؟ تم بدستور اپنا کام کرتے رہو، اس طرح میرے قریب رہ سکو گے۔ دفتر میں لگ گئے تو پھر ہمیں بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ میں تم سے ملتے رہنا چاہتی ہوں۔ میں کوئی دفتری کام کرنا بھی نہیں چاہتا، نہ ہی میں اس کا اہل ہوں، لیکن طارق سے آپ کیا کہیں گی؟ جو تم کہو۔ تو آپ اس سے کہہ دیں کہ میں نے دفتری کام کرنا قبول نہیں کیا، البتہ آپ نے میری تنخواہ بڑھا دی ہے۔ اوہ، لیکن کیا تم یہ برداشت کر سکو گے؟ ہاں لیڈی صاحبہ، اسی طرح جس طرح میں نے اس کا ڈرائیور بننا برداشت کیا تھا اور اس کے بعد اسے زندہ رہنے دیا تھا۔ میں اس سے اپنی ماں اور بہن کا پتہ معلوم کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں مصلحت سے کام لوں گا۔ خدا تمہاری مدد کرے، لیکن منصور، کسی بھی طور پر میری مدد درکار ہو تو میں حاضر ہوں، لیڈی جہانگیر نے کہا۔ شکریہ لیڈی صاحبہ، کاش آپ مجھے پہلے مل جاتی۔ میں بھی اس دنیا میں نیک انسانوں کی مانند زندگی گزارنے کا خواہاں تھا۔ مجھ سے میری شرافت چھین لی گئی ہے۔ لیڈی صاحبہ، میرا قصور نہیں ہے۔ پہلے میں صرف اپنے لیے دکھی تھی، اب تمہارے لیے بھی ہو گئی ہوں۔ زندوں سے بچھڑنے کا غم معمولی نہیں ہوتا۔ میری ذات ہی منحوس ہے۔ جو مجھ سے ہمدردی کرتا ہے الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ بہرحال اب مجھے اجازت دیں۔ بہتر۔ اور سنو منصور، تمہیں خدا کا واسطہ کوئی جذباتی فیصلہ مت کرنا۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ کم از کم تم اپنا دکھ مجھ سے کہہ سکو گے اور میرا سن سکو گے۔ میں لیڈی جہانگیر کے ہاں سے واپس چل پڑا۔ طارق کے خلاف میرے دل میں نفرت کی شدید لہریں اٹھ رہی تھیں، لیکن ایک بے بسی، اور اس بے بسی کی تل ملاہٹ میرے رگو پے میں اذیت کی لہریں دوڑا رہی تھی۔ میں ایک زخمی شیر کی مانند تھا جسے کٹہرے میں بند کر دیا گیا ہو۔ لیڈی جہانگیر کے معاملے کو میں نے خود تک محدود رکھا۔ سرخاب سے بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ سرخاب کسی قدر فکر مند تھی۔ ڈیڈی کسی خاص ہی چکر میں معلوم ہوتے ہیں منصور بھیا، اس نے کہا۔ خیریت؟ موجود نہیں ہیں؟ نہیں، صبح کو نکل گئے تھے، ساپہر کو 3 بجے کے قریب واپس آئے اور دوسرا لباس پہن کر تھوڑی دیر تک اپنے کمرے میں بند رہنے کے بعد چلے گئے۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں تو صرف مسکرا دیے، لیکن ان کی مسکراہٹ اجنبی تھی۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، فکر مت کرو سرخاب، کل تک سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ سرخاب اور پریشان ہو گئی۔ نہیں، کوئی غلط بات مت سوچو، میں پروفیسر کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ کل کیا خاص بات ہے؟ کل پروفیسر مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے۔ کیا فیصلہ؟ میری ان سے بات ہوئی تھی۔ آج تک میں ان کے احکامات کی تعمیل کرتا رہا ہوں۔ میں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جو ان کی مرضی کے خلاف ہو۔ وہ نیک انسان، نیکیوں کے راستے پر چل کر بروں کو شکست دینے کے خواہاں ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر؟ سرخاب کے لہجے میں تجسس اور بے چینی تھی۔ پروفیسر نے مجھ سے 3 دن کی مہلت مانگی تھی، وہ کل پوری ہو رہی ہے۔ میرا مطلب ہے اس کے بعد کیا ہوگا؟ برائی کا خاتمہ، برائی سے ختم کرنے کی مہم شروع کی جائے گی سرخاب۔ میں دوسری شکل میں خود کو پیش کروں گا، اور یقین کرو سرخاب، جو کچھ ہوگا وہ سب کی توقع کے خلاف ہوگا۔ منصور بھیا، خدا کی قسم، میں تمہاری زندگی کی خواہاں ہوں۔
تم نے مجھے ایک بھائی کے پیار سے آشنا کیا ہے، تو بہن کے لیے زندہ رہنا، کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جانا۔ سرخاب نے فرتے جذبات سے میرے گلے میں باہیں ڈال دیں اور میں نے اس کا سر سینے سے لگا لیا۔ میرا دل بھر آیا تھا۔ ایک اور سر ہے سرخاب جو اس سینے سے لگنے کے لیے بے چین ہوگا۔ اگر وہ سر بھی اس سینے سے آ لگتا سرخاب، تو تمہارا بھائی ایک مثالی انسان بن کر دکھا دیتا۔ میں بروں کی برائیاں بھول جاتا، ان سب کو معاف کر دیتا اپنی بہن کے لیے۔ لیکن سرخاب، کوئی اور راستہ نہیں ہے میری فریدہ کے لیے، کوئی اور روشنی نہیں ہے میری ماں کی آنکھوں کے لیے۔ اس لیے سرخاب، میں جانتی ہوں اور میں تمہیں نہیں روکوں گی، میں کبھی نہیں روکوں گی، اور میں خود بھی اپنا فرض انجام دوں گی۔ تم یہ مت سوچنا بھیا کہ میں صرف الفاظ خرچ کر کے خاموش ہو جاؤں گی۔ تیرے لب میرے لیے دعا کرتے رہیں گے سرخاب، تو میں ہر آفت سے محفوظ رہوں گا۔ خدا ان معصوم لبوں کی دعاؤں کو نظر انداز نہیں کرے گا، میں نے کہا، اور دیر تک ہم جذبات میں ڈوبے رہے۔ پروفیسر اس رات واپس ہی نہیں آیا تھا۔ رات کو 3 بجے تک ہم اس کا انتظار کرتے رہے، کوئی فون وغیرہ بھی نہیں ملا۔ میں بھی پریشان ہو گیا، ایک بار پھر دل پریشانیوں کا شکار ہو گیا تھا۔ پروفیسر میری وجہ سے کسی مصیبت کا شکار تو نہیں ہو گیا؟ 3 بجے میں نے زبردستی سرخاب کو سونے کے لیے بھیج دیا اور خود پروفیسر کا انتظار کرتا رہا۔ لیکن رات کے کسی پہر مجھے بھی نیند آ گئی تھی۔ صبح 5 بجے سرخاب نے جگایا۔ بھیا، کمرے میں جاؤ، بستر پر لیٹو۔ ہاں، کیا بج گیا ہے سرخاب؟ 5 بجے ہیں۔ پروفیسر، میں نے چونک کر سوال کیا۔ گاڑی موجود ہے اور کمرہ اندر سے بند ہے، میرا خیال ہے سو رہے ہیں۔ اوہ، میں نے گہری سانس لی اور پھر سرخاب کی آنکھوں کو دیکھ کر بولا، میرا خیال ہے تم بالکل نہیں سو سکیں۔ نہیں، سو گئی تھی، لیکن بس تھوڑی دیر۔ صبح کو جاگنے کی عادی ہوں، خواہ کسی بھی وقت سونے کو ملے۔ میرا خیال ہے اب سونا بیکار ہے، چائے وغیرہ بنواؤ۔ دفتر جائیں گے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ چاہیں تو فون کر کے چھٹی لے لیں، طبیعت بوجھل رہے گی دن بھر۔ نہیں سرخاب، یقین کرو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں چائے بنواتی ہوں، سرخاب نے کہا، اور میں پروفیسر کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ میں نے کان لگا کر اندر کی آوازیں سنی، لیکن مخصوص دروازے کی وجہ سے کوئی اندازہ نہیں ہو سکا۔ وہاں سے ہٹ آیا۔ سرخاب چائے لے آئی تھی۔ چائے پینے کے بعد ہم باتیں کرتے رہے، اور پھر میرے دفتر جانے کا وقت ہو گیا۔ ناشتے کے بعد میں کوٹھی سے نکل آیا۔ لیڈی جہانگیر مجھے دیکھ کر بڑے خلوص سے مسکرائی تھی۔ پھر وہ کار میں آ بیٹھی اور میں کار اسٹارٹ کر کے دفتر چل پڑا۔ راستے میں غیر معمولی خاموشی رہی اور دفتر پہنچ کر لیڈی جہانگیر خاموشی سے اتر کر چلی گئی۔ دن نہایت سکون سے گزر گیا تھا۔ شام کو لیڈی جہانگیر نے واپسی میں اخلاقاً پوچھا، اور کوئی بات تو نہیں ہوئی منصور؟ نہیں لیڈی صاحبہ، سب کچھ حسب معمول ہے۔ رہتے کہاں ہو؟ اپنے گھر میں؟ میرا مطلب ہے جہاں اپنی ماں اور بہن کے ساتھ رہتے تھے۔ نہیں، وہ جگہ تلخ یادیں رکھتی ہے، میں وہاں نہیں رہتا۔ پھر کہاں رہتے ہو؟ کسی عزیز کے ہاں؟ ہاں، میرے کرم فرما ہیں، اتنے مخلص اور مہربان کہ بیان سے باہر ہے۔ خدا انہیں ہر آفت سے محفوظ رکھے۔ لیڈی جہانگیر خاموش ہو گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے کہا، اگر چائے پینا پسند کرو تو۔ نہیں لیڈی صاحبہ، مجھے میری حیثیت میں رہنے دیں۔ اور پھر آپ بھی پریشان کن حالات کا شکار ہیں۔ آپ یقین کریں کہ میں بڑا سبز قدم ہوں، خدشہ ہے کہ آپ کے لیے مصیبت نہ بن جاؤں۔ اس انداز میں نہ سوچو منصور، آنے والا وقت ہماری ان پریشانیوں کو ختم کر دے گا، مجھے یقین ہے۔ اجازت؟ میں نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، کل تو چھٹی ہے، اب پرسوں ملاقات ہوگی۔ جی، میں نے سلام کیا اور واپس پلٹ پڑا۔ گیٹ سے نکلتے ہوئے میں نے پلٹ کر دیکھا اور ذرا سی حیرت ہوئی۔ لیڈی جہانگیر اپنی جگہ کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرے مڑتے ہی واپس پلٹ گئی۔ میں بھی گیٹ سے نکل آیا تھا۔ پروفیسر کی کوٹھی میں داخل ہوا تو ایک خوشگوار کیفیت کا احساس ہوا۔ پروفیسر اور سرخاب برآمدے میں کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے اور پروفیسر کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ سرخاب بھی مسکرا رہی تھی اور بہت شگفتہ نظر آ رہی تھی۔ میں دونوں کی طرف بڑھ گیا۔ میز پر چائے کے دوسرے لوازمات رکھے ہوئے تھے، لیکن ابھی کوئی چیز استعمال نہیں کی گئی تھی۔ آؤ بھائی، بڑی دیر سے چائے کے تصور میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پھیکی چائے بے مزہ ہوتی ہے، پروفیسر نے کہا، اور میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ پھیکی چائے؟
میں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ ڈیڈی آپ کو شکردان کہہ رہے تھے کہ شکردان آ جائے تو پھر چائے شروع کریں۔ ہاں بھائی، منصور کے بغیر اب سب کچھ نامکمل لگنے لگا ہے، بس اب جلدی سے چائے آ جانی چاہیے۔ چلو منصور، ٹوٹ پڑو پلیٹوں پر۔ پروفیسر نے ڈرائی فروٹس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ سرخاب نے ہاتھ اٹھا کر ملازمہ سے چائے لانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ سرخاب کا خیال ہے کہ اگر وہ کھانے کے لیے بیٹھ گئیں تو پلیٹیں صاف ہو جائیں گی، حالانکہ یہ خیال غلط ہے، کیوں منصور؟ جی، میں نے ہنس کر کہا۔ پروفیسر کو اس بچکانہ موڈ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور سناؤ، تمہاری گاڑی کیسی چل رہی ہے؟ میرا مطلب ہے وہ کار جو تم چلا رہے ہو۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ جہانگیر لمیٹڈ وہی تو نہیں ہے جس کا بانی اختر جہانگیر تھا اور جس کی موت مشتبہ تھی؟ پروفیسر نے پوچھا۔ میں نہیں کہہ سکتا، کبھی تفصیل معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میرا خیال ہے وہی ہے۔ بیگم جہانگیر چلا رہی ہیں نا اس فارم کو؟ جی ہاں۔ خیر چھوڑو، ویسے دل گردے کی عورت ہے، کسی کاروبار کا بوجھ سنبھالنا آسان کام نہیں ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے منصور؟ کس بارے میں جناب؟ کیا تم ذہنی طور پر کاروباری بن سکتے ہو؟ میرا مطلب ہے تمہارے اندر کسی کاروبار کو سنبھالنے کی صلاحیت ہے؟ آپ کو علم ہے میری صلاحیتیں کہاں تک ہیں؟ ہاں، میں ڈرائیونگ عمدہ کر سکتا ہوں۔ نہیں، میں متفق نہیں ہوں۔ انسان کا ذہین ہونا شرط ہے، وہ ہر کام کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ بہرحال چھوڑو ان باتوں کو۔ ارے، چائے نہیں آئی ابھی تک؟ پروفیسر نے کہا۔ میں بغور ان کا جائزہ لے رہا تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پروفیسر بہلانے کی کوشش کر رہا ہو، وہ کچھ بھولنا چاہتا ہو یا اپنے چہرے سے کسی ایسے تاثر کا اظہار نہ ہونے دینا چاہتا ہو جس سے اس کی سبکی ہو۔ نہ جانے اس کا ذہن کیسے انتشار کا شکار تھا۔ چائے کے دوران وہ اسی قسم کی باتیں کرتا رہا۔ اس کی ذات سے سنجیدگی کا خول اتر گیا تھا اور اس وقت وہ ایک نئے انسان کے روپ میں تھا۔ میں حیرت زدہ تھا اور یہی کیفیت سرخاب کی تھی۔ وہ بھی چونک چونک کر پروفیسر کو دیکھنے لگتی تھی۔ بھائی، میں نے ایک تجویز پیش کی تھی پچھلے دنوں، چائے پیتے ہوئے پروفیسر نے کہا۔ کیا ڈیڈی؟ وہی سیر و تفریح۔ اوہ، آپ کو پھر وہ بات یاد آ گئی۔ بچے ہو تم لوگ، تمہاری بہتری کے لیے میں نہیں سوچوں گا تو پھر کیا دوسرے لوگ سوچیں گے؟ نہیں پروفیسر، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیوں ممکن کیوں نہیں ہے؟ کون سی بات ناممکن ہے، مجھے بتاؤ۔ یعنی جو عقل میں آ جائے، ذہن میں آ جائے، اس کے ناممکن ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور میری نوکری؟ نوکری؟ پروفیسر غرایا۔ میں اس مذاق کو اب ختم کرنا چاہتا ہوں، سمجھے؟ جاؤ، اس بے وقوف عورت سے کہو کہ وہ تمہاری نوکری کرے۔ اس سے کہو کہ جہانگیر لمیٹڈ ہمارے ہاتھ فروخت کر دے۔ کیا مانگتی ہے وہ اس کا؟ پروفیسر نے کہا، اور میں سناٹے میں رہ گیا۔ کیا پروفیسر کا ذہن متاثر ہو گیا ہے؟ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر وہ خود ہی بولا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، بعد میں سوچیں گے۔ ایک پیالی چائے اور دینا سرخاب۔ پروفیسر نے اپنی پیالی آگے کر دی اور سرخاب چائے انڈیلنے لگی۔ بھائی، تم لوگ بہت خاموش ہو، ہنسو، بولو، بات کرو۔ یہ عمر سے اتنے پیچھے کیوں سرک گئے ہو تم لوگ؟ آپ کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں ڈیڈی، سرخاب دبی آواز میں بولی۔ ہاں، عمر رفتہ یاد آ گئی ہے۔ بوڑھا ہونے کے بعد ضروری تو نہیں کہ انسان مردہ دل بھی ہو جائے۔ میری سوچ میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے۔ اچانک ڈیڈی؟ ہاں، اچانک۔ دراصل میری زندگی کتابوں سے وابستہ ہے اور ایک غلط کتاب میرے ہاتھ لگ گئی ہے۔ غلط کتاب؟ ہاں، لیکن میں اسے صحیح سمجھتا ہوں کیونکہ اس کے افکار میرے ذہن نے قبول کر لیے ہیں۔ کون سی کتاب ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ دکھا دیں گے کسی وقت۔ اور ہاں منصور، آج تو ہمارے اور تمہارے درمیان فائنل ہے، پروفیسر نے کہا، اور میں نے گردن جھکا لی۔ پروفیسر کی اس بات کا میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد پروفیسر نے کوئی بات نہیں کی اور پھر چائے ختم ہو گئی۔ منصور، لباس وغیرہ تبدیل کر لو اور پھر میرے کمرے میں آؤ۔ آؤ سرخاب، میں تمہیں بھی اس گفتگو میں شریک رکھنا چاہتا ہوں۔ جی ڈیڈی، سرخاب نے جواب دیا اور پروفیسر وہاں سے اٹھ گیا۔ میں تم دونوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اپنے مخصوص کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں اور سرخاب وہیں کھڑے رہ گئے تھے۔ آؤ منصور بھائی، ڈیڈی کا موڈ آج عجیب ہے۔ ہاں، بہت عجیب۔ دوپہر کو آ گئے تھے، کھانا میرے ساتھ کھایا، بڑی عجیب سی باتیں کر رہے تھے جو بڑی جذباتی تھیں۔ مثلاً میں نے پوچھا، تمہارے ہی بارے میں تھیں۔ کہنے لگے، کیا ضروری ہے کہ انسان اپنے ہی خون سے تشکیل ہو
تو قابل محبت ہو. خون آدم تو ہر رگ میں سرایت کر رہا ہے. کیا الفاظ کے رشتے سے بڑا کوئی رشتہ ہے؟ میں نے پوچھا کہ آپ کا اشارہ کسی خاص سمت ہے تو کہنے لگے میں منصور کی بات کر رہا ہوں. کیا وہ غیر لگتا ہے؟ پھر کہنے لگے میرے سینے میں جھانکو تو میرے دل میں اس کے لیے وہ تڑپ ہے جو کسی باپ کے دل میں ہوتی ہے. میں اسے اپنی ذات سے جدا محسوس نہیں کرتا اور میں اس کے لیے وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو کوئی کسی کے لیے کر سکتا ہے، کوئی وہ جو خون کے رشتے سے اپنا ہو. سرخاب خاموش ہو گئی. میں بھی خاموش ہو گیا. پھر میں نے کہا میں لباس تبدیل کر لوں سرخاب؟ ہاں ان کے پاس پہنچو، سرخاب نے کہا اور ایک طرف چلی گئی. میں ان کے الفاظ کی گونج اپنے ذہن میں محسوس کر رہا تھا اور نہ جانے یہ آواز مجھ سے کیا کہہ رہی تھی. کیا ان لوگوں کو غیر سمجھنا جائز ہے؟ کیا ان لوگوں کے بارے میں کسی غلط انداز سے سوچنا گناہ عظیم نہیں ہے؟ اور میرے ذہن نے بھی بہت سے فیصلے کیے. میں پروفیسر کے کمرے میں داخل ہو گیا. سرخاب بھی وہاں موجود تھی. پروفیسر نے مسکرا کر میرا خیر مقدم کیا. بیٹھو منصور. اور میں بیٹھ گیا. ہاں بھائی، اپنے طور پر تمہیں کچھ معلوم ہو سکا؟ ابھی تک نہیں. کوئی کوشش؟ خاص نہیں. ہاں طارق سے ملاقات ہوئی تھی. اوہ، کب؟ کہاں؟ پروفیسر نے پوچھا اور میں نے پوری تفصیل بتا دی. میں بھی جذباتی ہو رہا تھا اور پروفیسر سے کچھ چھپانا ناجائز سمجھتا تھا. اس کے بعد میں نے مسز جہانگیر کی کہانی سنائی اور آخر تک سب سنانے کے بعد خاموش ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ حالات نے ایک نیا رخ اختیار کیا ہے. پروفیسر نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی اور پھر دیر تک سوچ میں ڈوبا رہا. پھر بولا بہرحال میں نے 3 دن کی مہلت طلب کی تھی تم سے منصور، وہ ختم ہو گئی اور میں ناکامی کا اعتراف کر رہا ہوں. میں اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکا. مجھے یقین ہے پروفیسر، طارق اس سلسلے میں بہت کچھ جانتا ہے. ہاں امکان ہے، لیکن وہ کیا چاہتے ہیں آخر؟ پروفیسر بولا. میں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا. تب پروفیسر نے اپنی جگہ چھوڑ دی. وہ کمرے کے ایک حصے میں گیا اور اس نے ایک ٹیپ ریکارڈر کا بٹن آن کر دیا. میں اور سرخاب چونک کر اسے دیکھنے لگے. تب ایک آواز ابھری. پروفیسر شیرازی، میرے دوست، بہت دن کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. گوشہ نشین آدمی ہوں، آپ لوگوں کے لیے قطعی غیر اہم. یہ پروفیسر کی آواز تھی. تشریف لائیے. آپ جیسے لوگ تو ہماری ملکی ثقافت کا سرمایہ ہیں. کبھی کبھی آپ کے مضامین نظروں سے گزر جاتے ہیں. یہ شوق جاری ہے. پروفیسر کی آواز ابھری. ہاں، جسم نہ روح دونوں کی بقا کے لیے انسان کو مصروف رہنا پڑتا ہے. بدن کی توانائی کے لیے پولیس کی نوکری کرنی پڑ رہی ہے اور روح کی بقا کے لیے آپ جیسے لوگوں کا سہارا ضروری ہے. جرائم اور سماجی مسائل کی ذمہ داریوں سے جب روح کی گھٹن ناقابل برداشت ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے روح پرور افکار تسلی بخش دیتے ہیں. اور بتائیے کیا ہو رہا ہے آج کل؟ درس و تدریس کی ڈگڈگی پھٹ گئی ہے ڈی آئی جی صاحب، اور ہم جیسے لفظوں کے مداری اب اپنے کھیل کی مضحکہ خیزی پر خود شرمندہ ہونے لگے ہیں. سوچ رہے ہیں کوئی اور کاروبار کریں. پروفیسر شیرازی کی آواز ابھری. اوہ خیریت، کوئی الجھن ہے؟ لاتعداد الجھنیں ہیں. گھر کی 4 دیواری خوابوں کی جنت بنی رہتی ہے. باہر نگاہ ڈالیں تو دنیا بڑی اجنبی لگتی ہے. یوں لگتا ہے جیسے ہم ان لوگوں کے درمیان نہ ہوں جن کی باتیں کرتے ہیں. تب احساس ہوتا ہے کہ خوابوں کی جنت بہت پیچھے رہ گئی ہے اور دنیا ان الفاظ کے جال سے نکل کر بہت آگے بڑھ گئی ہے جن کے ذریعے ہم دلوں میں اور ذات میں پھول کھلانے کی باتیں کرتے ہیں. ہاں اس میں شک نہیں ہے کہ حالات کا رخ ٹھیک نہیں ہے، لیکن شیرازی صاحب اتنی بددلی مناسب نہیں ہے. آپ جیسے لوگ اگر ہمت ہار دیں گے تو پھر بینائی کہاں سے تلاش کی جائے گی؟ ہم تنہا ہیں ڈی آئی جی صاحب، اور اب ایزا تھکن محسوس کرنے لگے ہیں. آپ لوگ ہماری مدد نہیں کرتے. مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو معاف کر دیں. میں تو آپ کے مداحوں میں سے ہوں. ڈی آئی جی نے کہا. افکار و احساسات کا تعلق صرف ذہن و قلم سے نہیں ہے. بعض اوقات عمل کی منزل بھی آ جاتی ہے، اور اس وقت اگر بے بسی اور ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے تو یوں لگتا ہے جیسے ساری زندگی ایک بے مصرف عمل میں گزاری ہے. میں آپ کی توجہ کچھ عرصہ پیچھے لے جانا چاہتا ہوں، جب میں نے آپ سے ایک مسئلے کے حل کی درخواست کی تھی. مجھے یاد ہے، لیکن میں نے ایک ایس پی کو، انہوں نے میرے ساتھ پورا تعاون کیا. بات ایک نوجوان کی تھی جو کچھ ایسے لوگوں کی سازشوں کا شکار ہو گیا تھا جو اس سے بہت برتر تھے. ایک قتل کا الزام لگایا گیا تھا اس پر، مگر مقتول زندہ تھا اور اسے خراج بھی نہیں آئی تھی. لیکن اس کی گلو خلاصی کے لیے ایک شرط عائد کی گئی کہ اگر وہ رہائی چاہتا ہے کہ عدالت میں ان لوگوں کا نام لے جنہوں نے سازش کی تھی.
اور یہی کر کے وہ الزام سے بری ہو سکتا ہے۔ شرط کس نے عائد کی تھی؟ ڈی آئی جی نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ سماج نے، حالات نے۔ اسے بتا دیا گیا تھا کہ اگر اس نے سازش کرنے والے کا نام لیا تو کیس اس کے خلاف ہو جائے گا۔ یہ ہدایات آپ کے محکمے کی تھیں۔ سازش کرنے والا کون تھا؟ اس کا نام سیٹھ عبد الجبار لیا جاتا ہے۔ اوہ، سیٹھ عبد الجبار؟ ڈی آئی جی کے لہجے میں تبدیلی نمایاں تھی۔ وہ چند ساعت خاموش رہا، پھر بولا، کیا آپ کی سیٹھ صاحب سے ملاقات ہوئی شیرازی صاحب؟ نہیں، وہ اس قسم کے آدمی نہیں ہیں۔ اور وہ کون نوجوان ہے جس نے ان کا نام لیا ہے؟ ممکن ہے اسے غلط فہمی ہوئی ہو۔ ہاں ممکن ہے، لیکن یہ اگر اس کی غلط فہمی نہ ہوئی تو وہ سیٹھ صاحب کے بارے میں پوری معلومات رکھتا ہے اور شاید ثبوت بھی۔ شیرازی کے لہجے میں چبھن تھی۔ آپ ان کے حالات سے ناواقف ہیں شیرازی صاحب۔ سیٹھ عبد الجبار ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو ملکی دولت کے ستون کہلاتے ہیں۔ ان کا سرمایہ معیشت کے کارخانے چلاتا ہے۔ اگر یہ کارخانے بند ہو جائیں تو آپ نہیں جانتے ملک کیسے خسارے سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اگر وہ اپنی دولت ملک سے سمیٹ کر نکل جائیں تو لاکھوں افراد بے روزگار ہو جائیں اور لاکھوں روپے کا زر مبادلہ رک جائے گا۔ وہ حکومت کو بہت کچھ دیتے ہیں۔ آپ خود سوچیں، ایسے لوگوں کے دشمنوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ ممکن ہے اس نوجوان کو ان کے کسی حریف نے اکسایا ہو اور آپ غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہوں۔ اوہ ہاں، یہ ممکن ہے۔ پروفیسر شیرازی کی آواز سنائی دی۔ میں کسی تقریب میں ان سے آپ کی ملاقات کراؤں گا۔ آپ یقیناً ان سے مل کر خوش ہوں گے۔ ضرور ضرور، میں اس کے لیے آپ کو زحمت دوں گا۔ امید ہے آپ کی غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی۔ ویسے اس نوجوان کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ ڈی آئی جی نے پوچھا۔ کوئی خاص تعلق نہیں، بس ایسے ہی مجھ تک پہنچ گیا تھا۔ آپ فضول لوگوں کے لیے اپنا وقت ضائع نہ کیا کریں شیرازی صاحب۔ آپ ملک کا عظیم سرمایہ ہیں۔ ہمیں اپنی معیشت کے ساتھ ثقافتی سرمایہ کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ جو لوگ آپ کے ذہن کو مکدر کرتے ہیں وہ سزا کے مستحق ہیں۔ بے شک انہیں سزا ملے گی، ضرور ملے گی۔ لیکن کیوں نہ ہم اس نوجوان کو بھی راہ راست پر لانے کی کوشش کریں۔ آپ اسے میرے حوالے کر دیں، میں اسے اچھی طرح راہ راست پر لے آؤں گا۔ دراصل اس کی والدہ اور بہن گم ہو گئی ہیں اور اس کے خیال میں اس کا محرک بھی سیٹھ صاحب ہیں۔ کیوں نہ اس کی یہ خواہش پوری کر دی جائے، یعنی اس کی والدہ اور بہن تلاش کر کے اس کے حوالے کر دی جائیں۔ میرا خیال ہے اس کا جنون ختم ہو جائے گا۔ یعنی یہ الزام بھی اس نے سیٹھ صاحب پر لگایا ہے؟ کمال ہے بھائی۔ میرا خیال ہے ایک بار آپ سیٹھ صاحب سے مل لیں شیرازی صاحب، ان خیالات کی تردید ہو جائے گی۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ سیٹھ صاحب کسی ایسی حرکت میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ باقی رہی اس کی ماں اور بہن کی تلاش تو ٹھیک ہے، میں متعلقہ تھانوں کو ہدایات جاری کر دوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اب تو آپ کا ذہن صاف ہو گیا ہوگا۔ بالکل بالکل، شیرازی کی آواز ابھری اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ سرخاب کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ پروفیسر نے سکون کے ساتھ اٹھ کر ٹیپ بند کر دیا۔ میں خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے بعد میں نے کسی سے ملنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں سیٹھ عبد الجبار کے دشمن کی حیثیت سے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ تو منصور، میں تمہاری ماں اور بہن کی تلاش کی کوشش میں ناکام ہو گیا ہوں، لیکن تم اس سلسلے میں فوری اقدام کیا کر سکتے ہو؟ اس کا فیصلہ کرنا ہوگا شیرازی صاحب، میں نے کہا۔ کب تک کرو گے؟ بہت جلد۔ کیا مجھے اس فیصلے سے آگاہ کرو گے؟ جی، بہتر یہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی، ابھی کوئی انتہائی اقدام نہیں کرنا منصور۔ میں تمہاری ذہنی کیفیت جانتا ہوں، لیکن کیا تم ایک فرد کے بجائے ایک تحریک بننا پسند نہیں کرو گے؟ کیا سیٹھ جبار جیسے لوگوں کی توجہ صرف ایک تمہاری ذات پر مرکوز ہوگی؟ کیا دوسرے بے شمار منصور ان کی چیر دستیوں کی سولی پر نہ چڑھے ہوں گے؟ تم صرف اپنی ذات کا سکون چاہتے ہو۔ اگر ایسا ہے تو پھر دوسرے منصور کیا کریں گے؟ وہ کہاں جائیں گے؟ آپ کا کیا حکم ہے پروفیسر؟ میں نے سکون سے پوچھا۔ میں ابھی مایوس نہیں ہوں۔ تم اپنے طور پر اپنی ماں اور بہن کی تلاش جاری رکھو، میں اپنے طور پر کوششیں جاری رکھتا ہوں، اور دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے، میں نے سکون سے کہا، اور پروفیسر حیران ہو گیا۔ کیا تم درست کہہ رہے ہو منصور؟ ہاں پروفیسر، میں اور کر بھی کیا سکتا ہوں؟ نہیں بیٹے، ہم اتنے مجبور نہیں ہیں۔ میں بس برائیوں کا فروغ نہیں چاہتا، ورنہ پروفیسر جذباتی انداز میں خاموش ہو گیا۔ میرے ذہن میں ایک عجیب سا سکوت تھا۔ میں خود اپنی کیفیت سے آشنا نہیں تھا۔ نہ جانے مجھے یہ سکون کیوں تھا، نہ جانے میں مضطرب کیوں نہیں ہوا تھا، بس دل میں ایک ٹھہراؤ سا تھا۔ لیکن ڈیڈی،
آپ نے یہ گفتگو ٹیپ کس طرح کر لی؟ بس ایک مجرمانہ کیفیت تھی ذہن میں، جھنجھلاہٹ تھی۔ میں ہوم سیکرٹری سے بھی ملنا چاہتا تھا، لیکن پھر میں نے باقی پروگرام ملتوی کر دیے۔ اب میں کچھ نئے پروگرام ترتیب دوں گا، بالکل نئے پروگرام۔ کیا ڈی آئی جی کو اس ریکارڈنگ کے بارے میں معلوم ہے؟ نہیں۔ پروفیسر عجیب انداز میں ہنسا۔ مجھے اس کی ہنسی عجیب محسوس ہوئی تھی۔ پھر وہ میری طرف رخ کر کے بولا، منصور، تم جو کچھ بھی کرو اس میں کم از کم 15 دن کا وقفہ رکھو۔ میری ہدایت ہے۔ بہتر ہے پروفیسر، میں نے جواب دیا۔ چنانچہ آج کی میٹنگ ختم، پروفیسر بولا، اور ہم اٹھ گئے۔ باقی وقت میں پرسکون رہا تھا، سرخاب کے ساتھ ہنستا بولتا رہا تھا، لیکن رات کو جب میں بستر پر لیٹا تو میرے ذہن میں بند جوالا مکھی پھٹ پڑا۔ یہ نیک انسان برائی کے خاتمے کا طالب ہے، اور میں بہتری کی بھیک مانگنے والا ایک بے عمل انسان۔ ہاں، بالکل بے عمل۔ میری ماں اور بہن کی آنکھوں کی بینائی میرا انتظار کرتے کرتے جا چکی ہوگی۔ وہ بلا شبہ مجھ سے مایوس ہو چکی ہوں گی، قطعی مایوس۔ وہ سوچتی ہوں گی کہ منصور مر چکا، ورنہ اگر وہ زندہ ہوتا تو میری آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہنے لگے۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گی، نہ جانے زندگی ان پر کتنی سخت ہوگی، لیکن میں کیا کروں؟ پروفیسر کے جذبات سے میں واقف تھا۔ وہ ہر حالت میں میری بہتری چاہتا تھا، لیکن وہ خود بھی حالات کے ہاتھوں بے بس ہو چکا تھا، اور بالآخر اس نے کہا تھا کہ میں اپنے طور پر کوشش جاری رکھوں۔ کوشش؟ میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو بند ہو گئے۔ ہاں، اب مجھے کوشش کرنی ہی چاہیے۔ دوسرے دن صبح کو پروفیسر ناشتے پر موجود نہیں تھا۔ میں جاگ گیا تھا۔ وہ تیار ہو کر باہر نکلے اور مجھ سے کہا کہ شاید وہ رات کو بھی واپس نہ آئیں۔ میں فکر مند ہوں، سرخاب نے بتایا۔ کچھ کہہ کر نہیں گئے تھے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں۔ میرے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے؟ نہیں، کچھ نہیں کہہ گئے۔ لیکن آپ ڈیوٹی پر جائیں گے بھیا؟ ہاں سرخاب۔ اب ختم کر دیں یہ چکر، مجھے کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن کیا اب یہ تکلیف ضروری ہے؟ تھوڑے دن کی اجازت اور دے دو سرخاب۔ کیوں نہیں بھیا، اگر تم ضروری سمجھتے ہو تو۔ ہاں، چند روز، میں نے کہا، اور سرخاب مجھے دیکھنے لگی۔ پھر بولی، کیا تم نے کوئی خاص بات سوچی ہے؟ نہیں سرخاب، کیا سوچوں گا، میں نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے بعد سرخاب نے کچھ نہیں کہا۔ ناشتہ کرتے ہوئے البتہ اس نے کہا، راشدہ کو میرا پیغام دے دینا، کہنا میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ اوہ، بہتر ہے کہ تم اسے فون کر لو۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ کیوں، تم اس سے بات کرنا نہیں چاہتے؟ کوئی حرج بھی نہیں ہے سرخاب، لیکن میں اسے مخاطب کرنے کی جرت نہیں کر پاتا، نہ جانے کیا سمجھے۔ ٹھیک ہے، مجھے فون نمبر دے دو، سرخاب نے کہا، اور میں نے اسے نمبر بتا دیا۔ پھر میں وہاں سے چل دیا۔ لیکن اب صورتحال بدل گئی تھی۔ پروفیسر نے مجھے آزادی دے دی تھی، اور میں اب اس آزادی سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ میں نے بہت غور و خوض کیا اور یہی فیصلہ کیا تھا کہ اس دنیا میں جذباتی بن کر زندہ نہیں رہا جا سکتا۔ یہ لمحہ الگ نوعیت کا حامل ہے۔ بہتر یہ ہے کہ لمحوں سے تعاون کیا جائے اور اپنا مقصد نگاہ میں رکھا جائے۔ بیگم جہانگیر حسب معمول خلوص سے مسکرائی، اور پھر راستے میں اس نے کہا، طارق کو فون کر لینا۔ بہتر ہے، میں نے جواب دیا، اور اس کے بعد دیر تک خاموشی رہی۔ بیگم جہانگیر کو دفتر چھوڑنے کے بعد میرے لیے کوئی کام نہیں رہ جاتا تھا، چنانچہ میں باہر نکل آیا۔ دن کو تقریباً 11 بجے میں نے طارق کے دیے ہوئے نمبر پر ڈائل کیا، اور ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ طارق صاحب تشریف رکھتے ہیں؟ جی، باتھ روم میں تشریف رکھتے ہیں۔ کون صاحب ہیں؟ میرا خیال ہے انہیں باتھ روم سے نکل آنے دیں۔ مجھے قائم مقام بنا گئے ہیں، اس لیے آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں۔ اب آپ سے کیا کہوں، شرم آتی ہے، میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ہائے اللہ، یہ مرد شرماتے ہوئے کیسے لگتے ہوں گے؟ دیکھ لیں گی خود چند روز کے بعد، کیونکہ آپ لوگوں نے تو شرمانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ آپ کی یہ ادا بھی مردوں نے قبول کر لی ہے، تو دیر کیوں کر رہے ہیں اتنی؟ جو کچھ کرنا ہے جلدی کریں۔ خیر، باقی آئندہ۔ طارق باتھ روم سے نکل آئے ہیں، اور پھر چند ساعت کے بعد طارق کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، میں منصور بول رہا ہوں طارق صاحب۔ منصور؟ میں پہچان نہیں سکا۔ بیگم جہانگیر کا ڈرائیور، میں نے کہا۔ اوہ منصور، کیا احمقانہ تعارف کرایا ہے۔ تمہاری اپنی ایک الگ حیثیت ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کسی قدر ضدی ہو اور حالات سے سمجھوتہ کرنا نہیں جانتے۔ خیر کہو، کیا بات ہے؟ کوئی خاص بات نہیں، بس آپ کی نوازش کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ کون سی نوازش؟ آپ کی سفارش پر میری تنخواہ ضرورت سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اور عہدہ؟
آپ نے میرے بارے میں غلط اندازہ لگایا تھا طارق صاحب۔ تعلیم ضرور حاصل کی تھی، لیکن وقت نے سب کچھ بھلا دیا۔ میں کسی لکھنے پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہوں۔ جو کر رہا ہوں وہی کر سکتا ہوں۔ میں نہیں مان سکتا منصور۔ کیا جناب؟ کہ تم جو کر رہے ہو وہی کر سکتے ہو۔ اپنی ضد چھوڑ دو تو نہ جانے کیا بن جاؤ۔ خیر، فون پر زیادہ باتیں نہیں ہو سکتی۔ تم ایسا کرو، شام کو ڈیوٹی سے فارغ ہو کر مجھ سے مل لو۔ کہاں طارق صاحب؟ کہاں؟ وہیں بلو ہیون میں، جہاں ہم نے اس دن چائے پی تھی۔ بہتر ہے، حاضر ہو جاؤں گا۔ لیکن کس وقت؟ 5 بجے۔ بہتر ہے، میں پہنچ جاؤں گا، میں نے کہا، اور پھر فون بند ہو گیا۔ میں نے ریسیور رکھ کر گہری سانس لی تھی۔ شام کو 5 بجے میرے ذہن میں گھنٹے بجنے لگے۔ بمشکل تمام 5 بجے تھے۔ ٹھیک وقت پر میں بلو ہیون کے سامنے پہنچ گیا، اور جو ہی میں یہاں رکا، طارق کی سفید رنگ کی کار میرے نزدیک آ کر رک گئی اور وہ دروازہ لاک کر کے نیچے اتر آیا۔ ہیلو منصور، اس نے کہا، اور میں نے گردن جھکا دی۔ آؤ، وہ بولا، اور میں اس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں داخل ہو گیا۔ ایک میز پر بیٹھ کر وہ مسکراتی ہوئی نگاہوں سے میرا جائزہ لیتا رہا۔ اتنی عمدہ شخصیت کے مالک ہو کہ خود کو ایک مرتبہ جانچ لو تو حیران رہ جاؤ۔ نہیں طارق صاحب، خود کو جانچتا ہوں تو بہت چھوٹا محسوس کرتا ہوں۔ کوئی حیثیت نہیں ہے میری۔ بن سکتی ہے، نہ جانے کیا بن سکتی ہے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو۔ ہاں تو تنخواہ میں کتنا اضافہ ہوا؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میری تعلیم کتنی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں وہاں کوئی جگہ اپنے لائق سمجھوں تو میرا تقرر وہاں کر دیا جائے۔ میں نے انہیں حقیقت بتا دی تو انہوں نے ازراہ کرم میری تنخواہ میں بہت بڑا اضافہ کر دیا اور کہا کہ یہ طارق صاحب کی سفارش پر کیا گیا ہے۔ اوہ، کیسے ترقی نہ کرتی۔ جانتی ہے کہ جس پر طارق کی نگاہ ہوتی ہے اس کی تقدیر جاگ اٹھتی ہے۔ لیکن دوست، تم نے ابتدا میں ہم سے بلا وجہ بگاڑ لی۔ ناتجربہ کاری کہہ لیں طارق صاحب۔ اس کے نتیجے میں سب کچھ کھو بیٹھا، میں نے جواب دیا۔ احساس ہو گیا ہے؟ طارق نے مجھے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ اب بھی نہ ہوگا طارق صاحب۔ کچھ نہیں بگڑا ہے، کچھ بھی نہیں بگڑا ہے، سمجھے؟ انسان وہ ہے جو بگڑے ہوئے وقت کو سنبھال لے۔ وہ بن جاؤ گے جو تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ آپ کا تعاون درکار ہے طارق صاحب۔ میں تیار ہوں، لیکن تمہیں سیٹھ صاحب کو خوش کرنا پڑے گا۔ چھوٹے موٹے کام میں بھی کرتا رہتا ہوں، ان کا سیٹھ صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں تمہیں اپنے طور پر بھی استعمال کر سکتا ہوں، لیکن کیونکہ سیٹھ صاحب تم سے ناخوش ہیں اس لیے میں اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتا۔ یوں کرو، تم ان سے معافی مانگ لو۔ میں حاضر ہوں۔ گڈ، تو پھر کل میں تمہیں ان کے پاس لے چلوں گا۔ بہتر ہے، میں نے شکر گزاری سے کہا، لیکن دل اندر سے چیخ رہا تھا۔ جذبات امڑ رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن اس ہونے کو روکنا تھا۔ اسی میں ماں اور بہن کی بہتری تھی، ان کے مل جانے کی امید تھی۔ اور اس کے بعد طارق بے حد خطرناک آدمی تھا، اس کی نگاہوں سے بچنا تھا۔ چنانچہ میں نے خود کو پرسکون کر لیا۔ تھوڑی دیر تک ہم ریسٹورنٹ میں بیٹھے رہے اور پھر طارق بل ادا کر کے اٹھ گیا۔ باہر آ کر اس نے مجھے رخصت کیا اور اپنی کار میں جا بیٹھا۔ کار اسٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی تھی۔ میں جلتی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر واپس پلٹ پڑا۔ سب کچھ کروں گا، معافی بھی مانگوں گا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوگا، سیٹھ جبار، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بلا شبہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں تم سے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا انتقام لوں گا۔ ذرا امی اور فریدہ مل جائیں، فریدہ کی شادی کر کے امی کے لیے کوئی بہتر بندوبست کر دوں۔ اس کے بعد دیکھنا تم۔ کوٹھی پہنچا تو سرخاب کے ساتھ راشدہ بھی موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر سرخاب مسکرائی، لیکن راشدہ کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا۔ بہرحال اس نے مجھے سلام کیا تھا۔ میرا موڈ ایک دم بدل گیا۔ ہیلو راشدہ، کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں جی۔ امی کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ بھی اب ٹھیک ہیں۔ ویسے آپ نے ایک بد اخلاقی کی ہے منصور بھیا، سرخاب نے کہا۔ کیا؟ آپ امی کو دیکھنے نہیں گئے، حالانکہ آپ کو جانا چاہیے تھا۔ راشدہ صاحبہ نے میری شکایت کی ہوگی۔ میں نے نہیں کی، راشدہ جلدی سے بولی۔ بہرحال اب چھٹی والے دن آپ کی ڈیوٹی ہے کہ مجھے راشدہ کے گھر لے چلیں۔ ویسے راشدہ سے تو میں خوب لڑ چکی ہوں، یہ دوسری بات ہے کہ لڑائی یک طرفہ رہی ہے۔ اوہ، تو تم نے اب مہمانوں سے جھگڑنا شروع کر دیا؟ بھائی یہ جھگڑا اس لیے تھا کہ یہ آئیں کیوں نہیں۔ بہرحال اب انہوں نے وعدہ کر لیا ہے کہ ہفتے میں ایک بار ملاقات ضرور کر لیا کریں گی۔ کیوں راشدہ؟ سرخاب نے کہا اور راشدہ نے گردن ہلا دی۔ اچھا آپ لوگ بیٹھیے، میں چائے کا بندوبست کرنے جا رہی ہوں۔ ہم نے آپ کے انتظار میں چائے نہیں پی اور آپ دیر سے آئے۔ مجھے افسوس ہے، میں نے کہا،
اور سرخاب وہاں سے چلی گئی۔ کیسی ہیں راشدہ؟ میں نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، وہ نگاہیں جھکائے جھکائے بولی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کسی قدر گھبرائی ہوئی تھی۔ دراصل امی کے سامنے جانے کی ہمت نہیں پڑی۔ میں نے کہا جی۔ اس نے اسی انداز میں جواب دیا۔ آپ میری موجودگی سے گھبرائی ہوئی ہیں راشدہ؟ میں اٹھ جاؤں یہاں سے؟ میں نے سوال کیا اور اس نے جلدی سے گھبرا کر نگاہیں اٹھائیں۔ نہیں نہیں تو ایسی کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں ہے تو پھر باتیں کریں۔ میں کیا باتیں کروں؟ ویسے آپ نے صرف میری وجہ سے اپنی جگہ بدل دی ہے نا؟ میرا مطلب ہے اب آپ… نہیں راشدہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بھلا اس کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر غور کریں تو ہمارے درمیان کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوئی جس پر مجھے یا آپ کو شرمندہ ہونا پڑے۔ بات تو ہوئی ہے، میں اپنی غلط فہمی پر شرمندہ ہوں۔ اس کے باوجود میں جانتا ہوں کہ آپ ہم لوگوں کو برا نہیں سمجھتی۔ اگر آپ ہمیں اتنا برا سمجھتی تو دوبارہ یہاں نہ آتی۔ میں نے کبھی یہ بات نہیں سوچی کہ آپ لوگ برے ہیں۔ میں تو خود شرمندہ تھی کہ جن دیواروں کو آپ نے اپنے اور میرے درمیان تصور کر لیا ہے راشدہ، در حقیقت وہ دیواریں نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن بہرحال راشدہ، کیا دوستی کے لیے حیثیتوں کا تعین ضروری ہے؟ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں منصور صاحب جو اپنے سے کم تر لوگوں میں میل جول رکھتے ہیں۔ ہوتے تو ہیں، ہاں کیوں نہیں؟ تو آپ ہمیں ان میں سمجھ لیں اور اطمینان کر لیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی الجھن، کوئی پردہ نہیں ہے۔ دوستوں کی حیثیت سے ہم ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں۔ اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پھر آپ ذہن سے یہ سوچ، یہ ہچکچاہٹ نکال دیں اور دوستوں کی طرح اپنے مسائل کہیں، ہمارے مسائل سنیں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ میں جس قابل ہوں آپ جانتے ہیں منصور، ان حالات میں بھی اگر آپ مجھے کسی مدد کے قابل سمجھتے ہیں تو دل و جان سے حاضر ہوں۔ مجھے خوشی ہوگی، بلکہ مجھے بھی ایک مقام مل جائے گا اور میں بھی خود کو انسانوں میں شمار کرنے لگوں گی۔ تو پھر آئیے دوستی پکی کر لیں۔ میں نے ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا اور راشدہ جھینپے انداز میں مسکرانے لگی۔ پھر اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جلدی سے چھوڑ دیا۔ اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ میں نے صاف محسوس کی تھی۔ ایک بات بتائیں، راشدہ نے کہا۔ جی؟ آپ وہاں نوکری کیوں کر رہے ہیں؟ تفریحی مشغلے دوسرے بھی تو ہو سکتے ہیں۔ کیوں آپ نہیں چاہتی کہ میں وہاں نوکری کروں؟ یہ بات نہیں ہے، میں تو صرف پوچھ رہی ہوں۔ نہیں راشدہ، کوئی خاص بات نہیں ہے، یوں ہی اس دنیا میں دل نہیں لگتا، اس لیے ایسی حرکتیں کرتا رہتا ہوں۔ بہرحال بہت جلد وہاں سے ملازمت چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا نہیں نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، آپ یقین کریں، میں تو بس یوں ہی پوچھ رہی تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میں نے خود بھی فیصلہ کر لیا تھا۔ ویسے امی نے میرے بارے میں نہیں پوچھا؟ پوچھا تھا، بلکہ اکثر پوچھتی رہتی ہیں۔ بتا دیا آپ نے؟ نہیں، خود بھی ذلیل ہوتی اور انہیں بھی دکھ ہوتا۔ پھر کیا کہا ان سے؟ سچ بات بتا دی، یعنی یہ کہ ڈیوٹی بدل گئی ہے، اس نے مسکرا کر کہا، اور میں بھی مسکرانے لگا۔ سرخاب واپس آ گئی تھی۔ ہم دونوں کو مسکراتے دیکھ کر خود بھی مسکرا دی۔ چائے پی گئی اور اس کے بعد سرخاب نے مجھے ہدایت کی کہ راشدہ کو کسی مناسب جگہ چھوڑ آؤں، اور میں راشدہ کو لے کر چل پڑا۔ اس وقت اس کے گھر جانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے گھر سے تھوڑے فاصلے پر میں نے اسے چھوڑ دیا تھا اور خدا حافظ کہہ کر واپس چل پڑا۔ پروفیسر موجود نہیں تھا۔ میں نے سرخاب کو کوئی بات نہیں بتائی اور پھر دوسرا دن بھی معمول کے مطابق گزرا۔ ہاں، شام کو 5 بجے میں حسب پروگرام اس ریسٹورنٹ کے سامنے پہنچ گیا۔ 5:15 بجے کے قریب طارق کی کار نظر آئی اور پھر وہ میرے نزدیک آ کر رک گئی۔ اس کا مسکراتا چہرہ نظر آیا تھا۔ آؤ، اس نے کہا اور میں گھوم کر اس کے برابر والی سیٹ پر آ بیٹھا۔ طارق نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ تم نے اپنے آپ کو پوری طرح مضبوط کر لیا ہے؟ راستے میں اس نے پوچھا۔ کس سلسلے میں طارق صاحب؟ سیٹھ صاحب کے سامنے کسی کمزوری کا اظہار تو نہیں کرو گے؟ یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ تم ایک جذباتی انسان ہو۔ نہیں طارق صاحب، کبھی تھا، اب کچھ نہیں ہوں، میں نے پھیکے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ جذباتیت اچھی بات نہیں ہے۔ اس دنیا کو اس نگاہ سے دیکھو جس کی یہ طاقت ہے اور جس سے خوش رہتی ہے۔ نیکی، دیانت اور حب الوطنی جیسے الفاظ ایک دوسرے کو بیوقوف بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کسی بھی شعبے میں دیکھ لو، ہر شخص الفاظ کا سہارا ضرور لے گا، لیکن اس کا عمل وہی ہوتا ہے جو عقل مندی کا عمل کہلاتا ہے۔ سیاسی لیڈر ڈائس پر کھڑے ہو کر دھواں دھار تقریریں کرتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں
عہدے حاصل کرتے ہیں اور پھر جو ہوتا ہے تمہیں بھی معلوم ہے۔ کچھ لوگ بیوقوف بنانے والے ہوتے ہیں، کچھ بننے والے، اور جو جتنا جذباتی ہوگا اسے اتنا ہی بیوقوف بننا پڑے گا۔ یہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے گر ہیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اب ان پر عمل کرنا تمہارا کام ہے۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی طارق صاحب، میں نے کہا۔ پوچھو، آپ تو ہمیشہ مجھ سے ناراض تھے، اچانک آپ میرے اوپر مہربان کس طرح ہو گئے؟ بس موجے کلندری سمجھو، لڑائی اس سے ہوتی ہے جو جوابی لڑائی کرے۔ اب تم سے کیا لڑائی؟ اوہ، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، لیکن تمہیں بہت کچھ بننا ہوگا۔ جس طرح اب تم اس دنیا میں گزارا کر رہے ہو اس طرح نہ گزار سکو گے۔ میں کوشش کروں گا، میں تمہیں تربیت دوں گا، بشرط یہ تم نے سیٹھ صاحب کا اعتماد حاصل کر لیا، اس نے کہا، اور میں خاموش رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے پوچھا، کیا آپ نے سیٹھ سے میرا تذکرہ کیا تھا؟ نہیں منصور، تم ابھی تک سیٹھ عبد الجبار کو نہیں جان سکے۔ وہ جتنا بڑا ہے تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس ملک پر آدھی حکومت اس جیسے لوگوں کی ہے، پھر وہ معمولی لوگوں کو کیا حیثیت دے سکتا ہے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ تو تمہاری خوش بختی ہے کہ تم اس کی پناہ میں آ جاؤ گے، اور جو اس کی پناہ میں ہو اس کی طرف مجال ہے کہ کوئی آنکھ اٹھا سکے۔ میرا دل سلگنے لگا۔ امی اور فریدہ مل جاتی تو پھر میں اسے بتاتا کہ میں کس کی پناہ میں ہوں۔ میں خاموش ہو گیا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد کار اس منحوس عمارت میں داخل ہو گئی جہاں میری تقدیر کے لیے بدترین فیصلے ہوئے تھے۔ کار رک گئی اور میں نیچے اتر آیا۔ میری آنکھوں نے امجد بھائی کو تلاش کیا تھا لیکن وہ مجھے نظر نہیں آئے۔ طارق کے ساتھ میں کوٹھی کے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا، اور پھر ایک ڈائننگ ہال میں طارق نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور میں بیٹھ گیا۔ میں سیٹھ صاحب کے بارے میں معلوم کر لوں، تم یہاں رکو، وہ بولا، پھر کسی اندرونی دروازے میں داخل ہو گیا۔ میں نے گہری سانس لی، دم گھٹ رہا تھا، عجیب سا احساس تھا دل میں۔ اسی وقت بیرونی دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا تھا اور میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اینجل تھی، ایک جدید ترین لباس میں ملبوس، بے حد حسین نظر آ رہی تھی۔ اس نے ٹھٹک کر مجھے دیکھا اور میرے نزدیک آ گئی۔ میں کھڑا ہو گیا تھا۔ جی فرمائیے، اس نے کہا۔ وہ میں طارق صاحب کے ساتھ آیا تھا۔ اوہ اچھا، لیکن میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ جی میں تم بھی میں کرنے والے ہو۔ مجھے ایسے لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے جو میرے سامنے بکروں کی طرح میں کریں، اس نے نخوت سے کہا اور تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ ایک بار پھر دل خون ہو گیا تھا، لیکن کتنی بے عزتی برداشت کروں۔ پھر طارق کی ایک بات یاد آئی، اس دنیا میں جذباتی لوگ ہمیشہ ناکام رہتے ہیں، جذباتیت سے کوئی کام بھی کبھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ میں نے خود کو پرسکون کر لیا۔ چند منٹ بعد طارق واپس آ گیا۔ آؤ منصور، اتفاق سے سیٹھ صاحب تنہا ہیں، اور میں اٹھ گیا۔ دل زور سے دھڑکا تھا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور طارق کے ساتھ آگے بڑھتا رہا، اور پھر ایک حسین ترین نشست گاہ میں داخل ہو گیا۔ اعلیٰ درجے کے فرنیچر سے سجی ہوئی اس نشست گاہ کی ایک نشست پر سیٹھ جبار بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے چند کاغذات رکھے ہوئے تھے، انگلیوں میں موٹا سگار دبا ہوا تھا، چہرے پر رعونت تھی۔ اس نے سگار کی راکھ ایش ٹرے میں جھاڑ دی اور پھر طارق کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے طارق، یہ کون ہے؟ اگر مصروفیت نہ ہو سیٹھ صاحب تو چند لمحات۔ ہاں کہو، میں اسے آپ کے پاس لایا ہوں۔ ہاں کوئی بات ہے؟ سیٹھ نے مجھے نہیں پہچانا تھا۔ یہ منصور ہے، شاید آپ کو یاد ہو، ہمارے ہاں ڈرائیور رہ چکا ہے، وہ نوجوان جس نے ہمارے خلاف پولیس کو اکسانے کی کوشش کی تھی۔ اوہ اچھا، یہ منصور ہے، بڑا ہو گیا ہے اب۔ کیسے ہو منصور؟ ٹھیک ہوں جناب۔ نہیں، ابھی ٹھیک نہیں ہو، بالکل ٹھیک نہیں ہو۔ کیوں طارق؟ نہیں جناب، آپ کو یاد ہوگا اس نے عدالت میں آپ کا نام نہیں لیا تھا، اور آپ کا خیال تھا کہ میں نے اسے اس سے باز رکھا ہوگا۔ میرا آج بھی یہی خیال ہے۔ کیوں منصور؟ کیا طارق نے تمہیں اس کے لیے نہیں کہا تھا؟ نہیں جناب، طارق صاحب سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ پھر تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ پولیس نے مجھ سے یہی کہا تھا اور میں گلو خلاصی چاہتا تھا۔ اوہ، مگر ہماری خواہش تھی کہ تم وہاں ہمارے جرائم کا کچا چٹھا کھولتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مخالف خود کو ہر طرح آزمائیں۔ یہ کوشش منصور نے شرمندگی کے جذبے کے تحت کی تھی، اور آج بھی یہ آپ سے معافی مانگنے آیا ہے۔ ہمیں معافی مانگنے والوں کی ضرورت نہیں ہے، جو ہم سے معافی نہ مانگے
وہ ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ اسے اپنی بے بسی کا احساس ہو گیا ہے۔ یہ احساس ہمیں کیا دے گا؟ یہ آپ کے تمام احکامات کی تعمیل کے لیے تیار ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ میں اس سے معلومات کے بعد اس کی سفارش لے کر آیا ہوں، طارق نے کہا، اور سیٹھ جبار غور سے مجھے دیکھنے لگا۔ کیا تم اس میں کوئی خاص بات پاتے ہو طارق؟ کیا یہ ہمارے لیے مفید رہے گا؟ میرا یہی خیال ہے جناب۔ جیل میں ضرور یہ کچھ نہ کچھ سیکھ کر آیا ہوگا۔ کیا سیکھا ہے تم نے وہاں؟ میرا خیال ہے ابھی کچھ نہیں۔ اگر یہ کچھ سیکھتا تو ہم سے انتقام لینے کی کوشش کرتا، اور ہمیں ایسے لوگوں سے نفرت ہے جو اپنا انتقام بھی نہیں لے سکتے۔ نہیں طارق، اگر اسے کچھ بنانا چاہتے ہو تو دوبارہ جیل بھیج دو۔ اس بار اسے کم از کم 10 سال کے لیے بھیجو، اور ایسا چارج لگاؤ کہ یہ کام کے لوگوں میں جائے تاکہ وہاں کچھ سیکھے۔ ابھی یہ مکمل نہیں ہے۔ سیٹھ صاحب نے سگار دوبارہ منہ سے لگا لیا۔ میں اسے کام کے قابل بنا لوں گا جناب، طارق بولا۔ تب اس سے کوئی امتحان لو۔ جی، آپ تجویز کر دیں سیٹھ صاحب۔ میں کیا تجویز کروں؟ تم خود سوچو۔ اچھا ٹھہرو، یوں کرو، اس کے ہاتھوں پارک ریڈ کو قتل کرا دو۔ اگر اس نے یہ قتل ہوشیاری سے کر دیا تو میں اسے معاف کر دوں گا، اور اس کے بعد تم اس کی تربیت کر سکتے ہو۔ بہتر ہے سیٹھ صاحب، میں اسے یہ کام کرا لوں گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میرے پاس آنا، اور اگر یہ کام نہ کر سکے تو اسے دوبارہ جیل بھیجوا دو۔ میں نے نامکمل لوگوں کی تربیت گاہ نہیں کھولی ہوئی۔ جی بہتر ہے، آؤ منصور۔ میں سیٹھ صاحب سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ کیا بات ہے؟ سیٹھ صاحب، میں جن دنوں جیل میں تھا اس دوران میری ماں اور بہن گھر سے غائب ہو گئیں۔ میں آپ کے سارے احکامات کی تعمیل کروں گا، لیکن براہ کرم میری ماں اور بہن مجھے واپس دلوا دی جائیں۔ طارق، کیا بکواس کر رہا ہے یہ؟ سیٹھ صاحب کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ پہلے سیٹھ کا اعتماد حاصل کر لو منصور، اس کے بعد یہ بھی ہو جائے گا۔ وہ جہاں بھی ہوں گی، سیٹھ صاحب انہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ ان کے ایک اشارے پر ہزاروں افراد ان کی تلاش پر مامور ہو جائیں گے۔ پولیس مستعد ہو جائے گی۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے سیٹھ صاحب، یہ آپ کے امتحان پر پورا اترے گا۔ تو جاؤ، میرا وقت کیوں برباد کر رہے ہو؟ عبدالجبار نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اور طارق مجھے لیے ہوئے باہر نکل آیا۔ میں خاموش اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ میں تمہاری پشت پر ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تم ہر قیمت پر سیٹھ کا اعتماد حاصل کر لو۔ پارک ریڈ ایک غیر ملکی ہے، میں تمہیں اس کے بارے میں معلومات فراہم کروں گا، تم اسے قتل کر دو۔ ایک شرط پر طارق صاحب، میں نے بامشکل تمام خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ شرط؟ ہاں، میں اسے قتل کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے میری ماں اور بہن مجھے مل جائیں۔ اوہ، یہ فضول شرط ہے۔ جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم اسے قتل کر دو گے تو وہ دونوں تمہیں مل جائیں گی۔ نہیں، میں پہلے ان سے مل لینا چاہتا ہوں۔ اب یہ ضد کی بات ہے۔ میں تمہیں 1 دن کی مہلت دیتا ہوں، سوچ لو، فیصلہ کر لو، کل مجھے اطلاع دے دینا، طارق نے کہا، اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کار اسٹارٹ کر دی اور اسے آگے بڑھاتا ہوا بولا، کل کا دن آخری دن ہے، اور اس کے بعد اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں خاموش کھڑا رہ گیا تھا۔ پھر میں آہستہ آہستہ باہر نکل آیا۔ کل کا دن آخری ہے، کل کا دن، کل کا دن۔ دماغ پر ہتھوڑے چلنے لگے تھے۔ طارق کے الفاظ سے ایک بار پھر یقین ہو گیا تھا کہ وہ میری ماں اور بہن کا پتہ جانتا ہے۔ کیا کروں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ بلا شبہ میں ایک ناکارہ انسان ہوں، اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ پروفیسر شیرازی بھی میری وجہ سے الجھ گیا ہے۔ روزانہ اس کے پاس جا کر دھرنا دینا اچھا نہیں ہے۔ جب ماں اور بہن موجود نہیں ہیں تو پھر دوسروں کے دل دکھانے سے کیا فائدہ؟ سارے رشتے بیکار ہیں، سب کچھ بیکار ہے۔ میں واپس شیرازی کی کوٹھی کی طرف نہیں گیا، نہ جانے کہاں کہاں مارا پھرتا رہا، اور طویل عرصے کے بعد ایک بار پھر اپنے گھر کی جانب جا نکلا۔